السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں ایک بار پھر ایک نئی اور مزے کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، آپ کی سماعتوں کے حضور پیش کرنے والی ہوں، جس کا نام ہے اسی راستے پر۔ اور یہ کہانی لکھی ہے رمشا خالد نے، یہ آئی تھی 2012 میں، اور بہت مزے کی کہانی ہے، فنی بھی ہے۔ جو سب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ فنی اپلوڈ کریں، فنی اپلوڈ کریں، یہ کہانی بہت فنی ہے۔ بہت مزہ آئے گا آپ کو پڑھ کے، سن کے سوری کیونکہ مجھے پڑھ کے بھی بہت مزہ آیا ہے۔ اور رمشا خالد، میں نے پہلی دفعہ ان کی کوئی کہانی ابھی تک پڑھی ہے، اور طیبہ کو بھی لگ رہا تھا کہ مطلب نہ پڑھیں یا پڑھیں، مطلب وہ بھی جزبز تھیں، لیکن بہت زبردست کہانی ہے۔ لٹرلی مجھے تو بہت مزہ آیا ان کی کہانی، یہ والی کہانی پڑھ کے، اور بہت فن لیے ہوئے، بہت گھریلو سی کہانی، اور اس میں بہت زبردست چیزیں ہیں، بہت زبردست پیغام ہے۔ بہت مزے کی کہانی لکھی ہوئی ہے اور آپ کو یقیناً سن کے مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی یہ کہانی اتنی ہی مزے کی لگی نا جتنی مجھے لگی۔ آم دے تھلے بہ کے ہاں بہ کے ماہیا وے ماہیا کریے پیار دیاں گلاں، ہاں کریے پیار دیاں گلاں، ہو ماہ نین آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی گرمی سے بے حال ہوتی گھنٹہ بھر سے تان اڑائے جا رہی تھی، مگر ماہیا ہوتا تو آنے کا نام لیتا نا۔ ماہ مہر اور ماہی نے کچن کی کھڑکی سے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور مڑ کر سکنجبین بنانے لگی۔ جگ میں ڈھیر ساری برف ڈال کر ٹرے میں 2 گلاس رکھے اور باہر چلی آئی۔ ٹرے رکھ کر خود بھی دھم سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نین نے فوراً جگ اپنے قبضے میں کر لیا اور گلاس پر گلاس چڑھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ خالی ہو گیا۔ تب کہیں جا کر حواس قابو میں آئے۔ ماہی نے جب تک ایک گلاس ختم کیا جگ خالی ہو چکا تھا۔ وہ تیوریاں چڑھا کر اسے گھورنے لگی۔ اب اتنی گرمی میں بیٹھنے سے پیاس تو لگتی ہے نا۔ اس نے انتہائی درجے کی مسکینی خود پر طاری کی۔ تو کس نے کہا تھا ساری دوپہر یہاں بیٹھ کر اپنے ان دیکھے ماہیے کا انتظار کرو؟ رنگت دیکھو، جھلس کر کوئلہ ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بھولا بھٹکا ماہیا ادھر آ بھی نکلا تو تمہیں دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگنے کی کرے گا۔ ماہی اس کی حرکتوں سے جلی بیٹھی تھی۔ ایف اے کے پرچوں کے بعد رزلٹ کے انتظار میں طویل چھٹیاں اس بار بھی ناولز پڑھ کر کاٹی جا رہی تھی، مگر نین کے دماغ میں نہ جانے کیا خناس سمایا تھا جو وہ قاری بننے کے بجائے ہیروئن بننے پر تل گئی تھی۔ اب کوئی ہیرو ہوتا تبھی محترمہ ہیروئن کے منصب پر فائز ہو پاتی، مگر یہ سوچے بغیر وہ روز نقصک سے تیار ہو کر پائیں باغ میں آ بیٹھتی، اور شام کو تھک ہار کر جب نامراد واپس اندر جاتی تو آئینہ دیکھ کر خود کو پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ کاجل گالوں پر تو لپسٹک ٹھوڑی پر بہہ رہی ہوتی۔ کل تو عمر نے حد کر دی، اسے دیکھتے ہی بھوت بھوت کا شور مچا دیا۔ یہ تو شکر ہوا کہ کسی اور کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی، پھر تیار ہونے سے توبہ ضرور کر لی، مگر یہاں بیٹھنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ماہی یہ سوچ کر چپ تھی کہ 4 دن کا شوق ہے، مگر آج 5واں دن ہو چلا تھا، اس کا شوق ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے نین ٹاہلی دے تھلے تو سنا تھا، یہ آم دے تھلے کیا ہے؟ برتن سمیٹ کر اٹھتی ماہی اچانک کچھ یاد آنے پر پھر سے بیٹھ گئی۔ کیا میں تمہیں بے شرم دکھتی ہوں؟ جواباً وہ اتنے زور سے چلائی کہ ان کے قریب گھاس گریزتی چڑیا بھی اڑ گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ نا سمجھی کی تحریر ماہی کی آنکھوں میں واضح تھی۔ تمہیں گھر میں کوئی ٹاہلی کا درخت نظر آ رہا ہے؟ اسے سمجھاتے ہوئے وہ انتہائی درجے کی سنجیدگی خود پر طاری کیے ہوئے تھی۔ ماہی نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ باغ کے بیچوں بیچ آم کا درخت تھا، بائیں طرف قطار میں جامن، مالٹے، بیر، انار، سیب اور کیلے کے درخت تھے۔ دائیں طرف گلابوں کی کیاریاں تھیں جن میں ہر رنگ کے گلاب تھے۔ سامنے والی دیوار کو ایک طرف سے انگور اور دوسری طرف سے فالسے کی بیلوں نے سجا رکھا تھا، مگر جہاں دیوار ختم ہوتی تھی وہاں سے ٹالی کی گھنی شاخیں اندر جھانک رہی تھی، مگر درخت باہر سڑک پر تھا، گھر کے اندر نہیں۔ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ تو کیا میں اتنی بے شرم ہوں کہ باہر سڑک کنارے ٹاہلی تلے بیٹھ کر اپنے مائیے سے ملوں گی؟ ہاتھ نچانے کے ساتھ ساتھ اس نے زوردار دھپ بھی ماہی کو رسید کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتی، طوطے کی ٹھونگوں سے کیری ٹوٹی اور سیدھا بھاگنے کی تیاری کرتی نین کے سر پر بجی۔ ماہی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس کے سر پر تارے نہ چڑھے تھے، اوپر سے ماہی کے بے ساختہ قہقہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ نین، ایک تو تم حساس بہت ہو، ارے ایسی سچویشن میں تو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ مگر دوسروں پر بیتنے والی،
وہ جل کر بولی، اپنے سر پر لگتی نا تو لگ پتا جاتا۔ وہ کیری اس کی طرف اچھال کر سر ہلانے لگی۔ ماہی مزے سے کیچ کر کے پائپ سے دھو کر دانتوں سے کترنے لگی۔ گلا خراب ہو جائے گا۔ للچاتی نظروں سے کیری کو دیکھتے ہوئے نین نے اسے ٹوکا۔ ہو جانے دو۔ اس نے کان پر سے مکھی اڑائی۔ اس کی چٹخارے زیادہ دیر نین سے برداشت نہ ہوئے۔ فوراً قریبی ڈال سے خوب سبز کیری اچک کر توڑ لی۔ اگلے چند لمحوں میں آنکھیں میچ میچ کر چٹخارے بھرتے ہوئے دونوں پھر سے شیر و شکر ہو چکی تھیں۔ رخصت ہوتی دھوپ دیواروں کی منڈیروں پر ٹنگی تھی۔ ساری دوپہر سستانے کے بعد پرندے بھی ٹھکانوں سے نکل کر خوب شور مچا رہے تھے۔ ماہی آم کے تنے سے ٹیک لگائے اوپر درخت پر چونچوں سے لڑتے طوطوں کی لڑائی دیکھنے لگی۔ ہاں، ہماری بھی کیا قسمت ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں ایک ہیرو تک کا گزر نہیں۔ نین کا بھوت اب ماہی کے سر پر سوار ہو رہا تھا۔ مٹی ڈالو، ایسی باتیں بس کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں کہیں سے ہیرو نہیں ٹپکتے۔ وہ ناک تک بیزار ہو چکی تھی۔ ویسے نین، لازمی تو نہیں ہیرو درآمد ہی ہو، برآمد بھی تو ہو سکتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے ماہی نے آنکھیں مٹکائیں۔ کیا تم امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنے لگی ہو؟ اس کی بے تکی بات سن کر نین کے پلے تو یہی پڑا تھا۔ اف، ایک تو تمہاری عقل نہ جانے کن چراگاہوں کی سیر کو نکلی رہتی ہے۔ میرا مطلب تھا تمہارا ماہیہ لازمی تو نہیں کہ کہیں باہر سے آئے، گھر میں بھی تو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ داد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ نین نے اسے یوں گھورا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ مجھے آپا جان نہیں، ہیروئن بننا ہے۔ چھوٹے چاچو کے فیڈر پیتے بچونگڑے تمہیں ہی مبارک ہو۔ وہ چمک کر بولی، تمہاری قریب کی نظر واقعی کمزور ہے۔ ارے ان بچونگڑوں کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو شازل بھیا کی بات کر رہی ہوں۔ لمبا چوڑا ہینڈسم اکڑو باروب ہیرو کی ہر خصوصیات سے لبریز بندہ گھر میں موجود ہے اور تم باہر سے امیدیں لگائے بیٹھی ہو۔ کمال ہے، یہ خیال پہلے میرے زرخیز ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ خود کو تھپکی دیتے ہوئے اس نے جوش میں نین کو جھنجھوڑ ڈالا، جسے شازل کا نام سنتے ہی سکتا ہو گیا تھا۔ ماہی کدھر رہ گئی؟ گھنٹہ بھر پہلے تجھے تیل ڈالنے کا کہا تھا، کیا جن اٹھا کر لے گئے؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی دادی کی آواز آئی۔ ماہی سر پر ہاتھ مار کر اندر بھاگی، جبکہ نین اس کی بات کے زیر اثر ابھی تک چپ کی چپ بیٹھی تھی۔ تم لوگ واقعی میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ نین نے سامان پیک کرتی ماہی سے 10ویں بار پوچھا۔ دل تو نہیں چاہتا تمہیں چھوڑ کر جانے کو، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اگر میں نہ گئی تو مارگلا کے پہاڑ میرے بغیر کیا کریں گے؟ دامن کوپر سے شہر کا نظارہ کون کرے گا؟ ڈیم کا پانی اسی غم میں کئی فٹ نیچے اتر جائے گا۔ شاپنگ مالز کی رونقیں مان پڑ جائیں گی۔ سب سے بڑی بات، اسلام آباد اور مری کے آئس کریم پارلرز کی آئس کریم کا کیا ہوگا جو میرے پیٹ میں جانی ہے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر فلمی انداز میں شروع ہو گئی۔ نین نے جل کر پاس پڑا کشن اسے دے مارا، مگر نشانہ ہمیشہ کی طرح خطا گیا۔ کشن ماہی کے پاس سے ہوتا ہوا دروازہ کھول کر اندر آتے زین کا منہ چوم گیا۔ ماہی کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس نے جلدی سے کروٹ بدل دی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا، مگر آج اس کی طبیعت خرابی کا لحاظ کر گیا۔ ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، مستقل ٹھکانہ کرنے نہیں، جو تم اتنا بڑا بیگ تیار کیے بیٹھی ہو۔ وہ سامان لینے آیا تھا، اس کا اتنا بڑا بیگ دیکھ کر تب گیا۔ تمہاری طرح آدھی چیزیں گھر رکھ کر جانے اور وہاں ایک ایک سے مانگتی پھرنے کا کوئی شوق نہیں مجھے، اس لیے اپنی ضروریات کی تمام چیزیں ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ زین اور ماہی اکٹھے ہوں اور چونچے نہ لڑیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اپنے لاؤڈ سپیکر کھولنے سے پہلے ارد گرد دیکھ بھی لیا کرو۔ یہاں ایک مریضہ بھی ہے جسے آرام و سکون کی سخت ضرورت ہے۔ وہ بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ زین کچھ کہے بغیر ماہی کا بیگ لے کر چلا گیا۔ چھوٹے چاچو بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہے تھے۔ چونکہ اسکول اور کالج سے چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ بھی تیار ہو گئے۔ مگر برا ہو نین کے سالانہ بخار کا، وہ سارا سال فٹ رہتی تھی، مگر سال میں ایک بار شدید بخار آتا تھا، جسے گھر والوں نے سالانہ بخار کا نام دے چھوڑا تھا۔ اب بھی اسی وجہ سے وہ ان کے ہمراہ نہیں جا رہی تھی، اور اس کا جتنا بھی غم مناتی کم تھا۔ تکیہ اب بھی اس کے منہ پر تھا۔ ماہی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب آ بیٹھی۔ تکیہ ہٹایا، حسب توقع اس کا چہرہ بھیگا تھا۔ اگر تم کہو تو میں واقعی نہیں جاتی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے لہجے میں خلوص ہی خلوص تھا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میرے لیے شاپنگ کون کر کے لائے گا؟ وہ بدقت مسکرائی۔ شکر ہے تم نے ہاں نہیں کی، میں کون سا سچ کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے جامہ میں واپس آ گئی تھی۔ نین مسکرانے لگی، جانتی تھی 2-4 آنسو بہائے تو واقعی اپنا جانا ملتوی کر دے گی۔
बज़ाहिर दोनों की नोक झोंक चलती रहती थी, मगर इसके बावजूद एक जान दो गालिब की अमली मिसाल थी। फिर जाने से पहले सब उसके कमरे में उससे मिलने आए थे, ढेरों गिफ्ट और चॉकलेट लाने के वादे किए और नेक तमन्नाएं देकर रुखसत हो गए। जूं ही गाड़ी ने गेट क्रॉस किया, उसकी आंखें बहने लगीं, मगर दादी की आमद ने सैलाब पर बंद बांध दिया। वो देर तक उसके पास बैठी उसका दिल बहलाती रही, यहाँ तक कि नींद ने उसे हर गम से बेनियाज कर दिया। बुखार उतर चुका था, लेकिन पूरा हफ्ता बेड पर पड़े रहने की वजह से तबीयत में बहुत कसलमबंदी थी। पूरा घंटा शावर लेने के बाद बाहर आई तो अपना आप खासा हल्का फुल्का लग रहा था। वो कुर्सी पर बैठकर तायराना नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी। सफेद दरो दीवार, नेवी ब्लू कारपेट और पर्दे, 2 बेड, 2 अलमारियां, एक ड्रेसिंग टेबल, बाएं बाग को खुलती बड़ी सी खिड़की। उसके और माही के मुश्तरका कमरे में कुछ भी तो नया नहीं था। वो बेजार होकर बाहर निकल आई। पूरे घर में सन्नाटा था। वो बेमकसद इधर उधर घूमने लगी। किचन में झांका। अम्मी और बड़ी अम्मी खाना बनाने में मसरूफ थी। सुखा उनकी मदद कर रही थी। वो दादी के पास आकर उनसे बातें करने लगी। वो गांव के किस्से ले बैठी। 100 बार की सुनी बातें वो दिल ना चाहते हुए भी दिलचस्पी चेहरे पर सजाए सुनती रही। माही और जैन तो उनकी बातों के दरमियान ही जमाइयां लेकर सो जाते थे। ऐसे में नैन ही तो थी जो उनकी दिल आजारी के ख्याल से पूरी तवज्जो से सामे के फराइज अंजाम देती थी, इसलिए उन्हें प्यारी भी बहुत थी। हमारे अब्बा साईं खानपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। बड़ी ख्वाहिश थी औलाद नरीना की, मगर किस्मत में 2 बेटियां ही लिखी थीं। चचा साईं के 2 बेटे थे। जूं ही आपा को 16वां साल लगा उनकी शादी कर दी, और साथ में मेरी मंगनी भी। खैर, हम दोनों को ही कौन सा 7 समंदर पार जाना था। हवेली के एक हिस्से से निकलकर चचा साईं के हिस्से में ही तो आना था। वो हंसी। नैन को भी उनका साथ देना पड़ा। तुम्हारे दादा को कारोबार का बड़ा शौक था। शादी के बाद जूं ही बड़ों ने पीछे आंखें बंद की, उन्होंने जमीनें बेची और शहर आ बसे। तुम्हारे ताया हसन, बाप एहसन और फुप्पो हुस्ना तो हवेली में पैदा हुए थे। सब बच्चों की पैदाइश पर जश्न मनाए गए थे। 3 दिन तक हवेली के बाहर देगे चढ़ती रही थी। अलबत्ता तुम्हारे छोटे चचा हुसैन इधर शहर में हुए थे। दादी, बड़ी दादी के तो दर्जनों पोते पोतियां नवासे नवासियां हैं। आपका दिल नहीं चाहता कि आपके भी ढेर सारे होते? उसने फिर नामहसूस अंदाज में बात बदल दी। दादी की अदी को वो सब बड़ी दादी कहते थे। लो, क्यों नहीं दिल चाहता? मगर मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा मंसूबा बंदी वालों के सगे हैं। बच्चे 2 ही अच्छे के उसूल पर अमल करने का ठेका गोया उन्होंने ही ले रखा है। हसन के यहाँ शाहजल और माही महर, हुस्ना के यहाँ तलाल और दुर्रे शहवाद, एहसन के यहाँ जैन और तुम। मजाल है जो कोई 2 से आगे बढ़ा हो। हुसैन से तो मुझे बड़ी उम्मीदें थीं, मगर उमर और अजीज के बाद वो भी बच्चे 2 ही अच्छे कहता फिरता है। खैर, नाशुक्री क्यों करूं? ये भी अल्लाह साईं का बड़ा करम है जो उसने औलाद की खुशियां दिखाई, कोई हसरत दिल में बाकी न रखी। वो शाद सी बोली। अच्छा, तुम सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। जरा कमर सीधी कर लूं, फिर नमाज का वक्त हो जाएगा। उन्होंने तपाई की दराज में से मुट्ठी भर बादाम निकालकर उसके हाथ में थमाए। वो मुस्कुराते हुए पिछले बरामदे की सीढ़ियों में आ बैठी। अब की बार दरख्तों पर खूब बोर आया था। फल भी खूब लगा था। पहले की निस्बत ज्यादा परिंदों ने उन पर घोंसले बनाए थे। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त को लपकते परिंदों का खेल दिलचस्पी से देखती रही, फिर बेजार होकर उठ गई। अंदर वही सन्नाटे थे। अम्मी अपने कमरे में अपनी अलमारी दुरुस्त करने में मसरूफ थी। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेट कर उन्हें देखती रही। अलमारी के निचले खाने में ढेरों पुराने रिसाले रखे थे। लाउंज में बैठकर रिसाला खोलते ही उसे शाहजल का ख्याल आया। माही की बातें फिर से कानों में गूंजने लगी। पहले पहल उसे ये अजीब लगा था। वो मुझसे 8 साल बड़े हैं, उनके बारे में ऐसा सोचा जा सकता है भला? बुखार में फुनकते रातों की तन्हाई में ये सोचते सोचते वो कब शाहजल को सोचने लगी उसे पता भी नहीं चला, और उनके बारे में सोचना उसे अच्छा लगने लगा। उस एक हफ्ते में उसने उनके मुतालिक इतना सोचा था कि अब ये आलम हो गया था कि उनका नाम जहन में आते ही खूबसूरत मुस्कान होठों का अहाता कर लेती थी। अब भी रिसाला उसकी गोद में खुला था और वो सामने आवेज़ा तस्वीर को देख रही थी। ऊंचे लंबे हैंडसम बारोब से शाहजल वाकई किसी हीरो से कम नहीं थे। तस्वीर देखते हुए उसे यूं लगा था जैसे उन्हें पहली बार देख रही हो। कच्ची उम्र के सपने बड़े पक्के होते हैं। कच्ची उम्र के यही पक्के सपने उसकी आंखों में पंजे गाड़ रहे थे। दिल की मुंह बंद कली चटक रही थी और उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था।
شاہزل، اس نے زیر لب دہرایا۔ بھیا کا لاحقہ لگائے بغیر یہ نام کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ ابھی ابھی ماہی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ چاچو کا کام لمبا ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں قیام بڑھا دیا ہے، مگر نین کو بالکل برا نہیں لگا۔ کل رات ہی تو لاہور گئے ہوئے شاہزل کی واپسی ہوئی تھی، انہیں دیکھتے ہی ساری بیزاری اڑن چھو ہو چکی تھی۔ گھر کا ہولاتا سناٹا ایک دم سے خوشگوار لگنے لگا تھا۔ گنگناہٹیں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ دوپہر میں بھرپور نیند لینے کے بعد وہ پائیں باغ میں چلی آئی۔ کیاریوں میں پائپ لگا تھا، وہ پانی سے لبالب بھر چکی تھی۔ نہ جانے مالی بابا کہاں تھے۔ وہ پائپ لے کر درختوں کے پاس چلی آئی، پائپ کا سرا دبا کر لمبی چپٹی پانی کی دھار سے درختوں کو نہلانے لگی۔ جس درخت کی طرف لہر اٹھتی چڑیاں پھر سے اڑ جاتی، کچھ بھیگ کر جھٹکے سے پر کھول کر خود کو خشک کرنے لگتی۔ اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ کیریوں پر جمے قطروں پر سورج کی زرد کرنیں چمک کر انہیں جل ملا رہی تھی۔ درختوں کے ساتھ لٹے کنگوروں میں پانی گرم تھا۔ چڑیاں کنارے بیٹھ کر بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پانی بدلنے لگی۔ آمدے تھلے بہکے مائیا وے مائیا کریے پیار دیاں گلاں، ساتھ ساتھ اپنی مخصوص تان بھی اڑائی جا رہی تھی۔ بیر کے درخت کے ساتھ لٹکا پانی کا پیالہ ایک تو بہت اونچا تھا، دوسرا نہ جانے کیسے ٹہنی پر سے بل کھا کر الٹا ہوا تھا۔ وہ پیروں کے بل اٹھ کر بھی اسے سیدھا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اچھل اچھل کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ تو وہاں تک پہنچ جاتا، مگر جو ہی سیدھا کرنے لگتی قدم دوبارہ زمین چھو لیتے۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر بے بسی سے اسے گھور رہی تھی، جب پیچھے سے کسی نے ہاتھ بڑھا کر سیدھا کر دیا۔ وہ جھٹکے سے مڑی، پیچھے شاہزل کھڑے تھے۔ 6 فٹ لمبا قد، وہ تو بمشکل ان کے کندھوں تک آتی تھی۔ چھتری کے نیچے ان کی مخصوص کرسی پر کتاب اوندھی پڑی تھی۔ وہ اکثر شام کو مطالعے کے لیے ادھر آ بیٹھتے تھے۔ جب وہ آئی تھی تب تو نہیں تھے، مگر نہ جانے کب ادھر آ بیٹھے، اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے گلا پھاڑ کر اوٹ پٹانگ گانے میں خجالت سے سرخ ہو رہی تھی۔ جلدی سے کمر کے گرد کسا دوپٹہ کھول کر پھیلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، مگر وہاں سنجیدگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہیں میری بیماری یاد رہی؟ دل زور سے دھڑکا۔ جی اب ٹھیک ہوں۔ میرے لیے چائے لے آؤ، مڑتے ہوئے حکم دیا۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی، پوری 5 الائچیاں ڈال کر خوب دل لگا کر بڑا سمک بنایا اور انہیں لا تھمایا۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی ان کی تیوری پر بل سا آیا۔ وہ بغور ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا اچھی نہیں بنی؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ ایک نظر اس پر ڈال کر مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے انہوں نے کتاب سامنے کر دی۔ اس کی چپلوں میں مٹی گھسنے سے اسے پاؤں میں خارش ہو رہی تھی۔ کونے میں بہتے ہینڈ پمپ سے پاؤں اور چپل دھونے کے بعد مڑی۔ کرسی خالی تھی، چائے کا مگ میز کے کنارے دھرا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، وہ بھرا ہوا تھا۔ شاہزل نے شاید 2 ہی گھونٹ لیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کچھ سوچ کر مگ ہونٹوں سے لگایا۔ الائچیوں کی زیادتی نے عجیب سا ذائقہ کر دیا تھا۔ میری دل آزاری نہ ہو اس لیے انہوں نے دوسرا گھونٹ بھرا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ خوش فہمی تھی۔ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے نم آنکھوں سے ہنستی لڑکی کو کھڑکی بند کرتے شاہزل نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس زین کے بچے نے تو مجھے بے حد تنگ کیا۔ میری بدقسمتی جو میں چیئر لفٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ذرا جو لطف اندوز ہونے دیا ہو، سارا راستہ ہولاتا رہا۔ پھر ماہی اس کی نقل اتارنے لگی۔ ماہی تم یہاں سے نیچے گر گئیں تو 7 جگہوں سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ ہے، ویسے گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں ڈاکٹر کس لیے بن رہا ہوں؟ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں ہوں تو کیا ہوا، تمہارا پوسٹ مارٹم اتنا اعلیٰ کروں گا تمہاری روح تک اش اش کر اٹھے گی۔ وہ زین کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ نین یہ سب غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ادھر بیٹھے بیٹھے پوسٹ مارٹم کر دوں۔ شکر کرو جاتے وقت ناخن کاٹ کر گئی تھی، ورنہ منہ نوچ لیتی اس کا۔ سارا راستہ یہی باتیں کرتا رہا، یہاں سے گر کر فلاں ہڈی ٹوٹ گئی تو فلاں آپریشن ہوگا، یہ ہو گیا اب تو وہ ہوگا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر چاچو اتنا پیسہ اس پر برباد کر رہے ہیں۔ اسے تو ڈنگر ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا۔ وہ پوری طرح جلی بیٹھی تھی۔ رات ہی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اب صبح شاپنگ دکھاتے ہوئے ایک ایک پل کی تفصیل نین کو سنائی جا رہی تھی۔ کیا کہا؟ مجھے ڈنگر ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا؟ مجھے یعنی زین احسن کو؟ اس کی باتیں سن کر اندر آتے زین کی آواز صدمے سے پھٹی تو پڑی تھی۔ بالکل، کیونکہ ڈنگروں کو ہی تم جیسے ڈنگر کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو نہیں۔ وہ لڑنے کے لیے پوری طرح پنجے تیز کیے بیٹھی تھی۔
कोई शौक नहीं मुझे जाहिलों के साथ बहस करने का। दादी नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं, यही बताने आया था। वो लठ मारते लहजे में कहकर चला गया। जैन शाहजल के 6 साल बाद पैदा हुआ था, सो पूरे घर में हाथों हाथ लिया गया, मगर उसकी वीआईपी हैसियत 1 साल बाद माही महर की पैदाइश के साथ ही खत्म हो गई। यही वजह थी कि वो बचपन से उससे चिढ़ता था। जैन के पीछे नैन सुस्त कदमों से बाहर बढ़ गई। माही उसकी पुश्त को हैरत से देख रही थी। ये नैन को क्या हो गया, इतनी खोई खोई क्यों है? कहना कुछ चाहती है, मुंह से कुछ निकलता है। कहीं बुखार का असर दिमाग पर तो नहीं आ गया? सर झटक कर डाइनिंग टेबल पर उसके साथ आ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते शाहजल ने सबको मुश्तरका सलाम करते हुए दादी के सामने सर झुकाया। उसे देखते ही नैन के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसे बगौर देखती माही ठिठकी। फिर नाश्ते के दौरान उसकी नजरें नैन पर रही और नैन कनखियों से शाहजल को देखती रही। माही चकरा कर रह गई। 10 दिनों में इतना बड़ा इनकलाब। नाश्ते के फौरन बाद उसने नैन को जा लिया। वो कुछ देर टाल मटोल करती रही, मगर कब तक? सामने भी माही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम मेरी तवज्जो उनकी तरफ दिलाती और ना ये सब होता। उसने भी सारा इल्जाम उसके सर थोप दिया। हाँ तो दुआएं दो मुझे, जिसकी वजह से तुम हीरोइन के मनसब पर फाइज हुई। माही ने फर्जी कॉलर उठाए। वो बस ठंडी आ भर कर रह गई। इसके सिवा और कर भी क्या सकती थी? कुछ सोचा भी है? अब आगे क्या करना है? मतलब ये कि भैया का दिल कैसे जीतना है। वो बेहद पुरजोश थी। क्या ये भी करना होगा? वो परेशान हुई। ये पूछो क्या नहीं करना होगा। मैं हूं ना, मैं सोचती हूँ कुछ। उसने नैन की पीठ थपथपाकर तसल्ली दी। क्यों ना उन्हें रोज कार्ड और फूल भेजे जाए? माही ने चुटकी बजाई। बहुत घिसा पिटा आइडिया है। नैन ने फौरन मुस्तरद किया। तो अपने से 8 साल बड़े कजन से मोहब्बत करना कौन सा नया आइडिया है? ये उससे भी घिसा पिटा आइडिया है। हर दूसरे नॉवल में यही होता है। अपना आइडिया मुस्तरद किया जाना उसे बिल्कुल नहीं भाया था। मोहब्बत छोटाई बड़ाई नहीं देखती और ना ही मोहब्बत करना अपने इख्तियार में होता है। कम से कम डायलॉग ही नया बोल लो। जिद्दत पसंद बीबी। तुम नाराज तो ना हो माही। खुद ही सोचो, घर में सिर्फ मैं ही वाहिद कजन हूँ। ऐसा कुछ किया तो उनका पहला शक मेरी तरफ ही जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो। उसने झुरझुरी ली। भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं जो कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम जानो और शाहजल भैया जाने, मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। वो हाथ झाड़कर उठने लगी तो नैन ने बाजू से पकड़कर दोबारा बिठा दिया। अच्छा अब ठीक है, मगर कार्ड और फूल नहीं, कुछ और सोचो। ये हुई ना बात। माही जोरों शोर से सोच के घोड़े दौड़ाने लगी। नैन चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। नैनी, नैन कहाँ हो तुम? माही दूर से आवाजें देते हुए अंदर आई। वो सो रही थी। माही कमर पर हाथ टिकाकर घूरने लगी। आज इमामा आंटी के बेटे का अकीका है, तो मैंने जाकर देगे चढ़ानी है या टेंट लगाने हैं? एक हाथ से जमाई रोकते हुए वो तपाई पर से ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। हाँ, इतनी काबिल होती तो फिर गम किस बात का था? माही ने मसनूई आ भरी। अच्छा, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। उसे लब खोलते देखकर वो जल्दी से बोली। दादी समेत घर की सारी खवातीन उधर जा रही हैं। दादी ने तो हमें भी साथ चलने को कहा, मगर मैंने मूड ना होने का कहकर टाल दिया है। अब डिनर पर हम दोनों के अलावा सिर्फ शाहजल भैया और जैन के कोई नहीं होगा। भैया को इम्प्रेस करने का ये बहुत अच्छा मौका है। मगर कैसे? कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है। मैदा और दिल, कितना अजीब इम्तिजाज है। नैन ने नाक चढ़ाई। ये सब छोड़ो, तुम डिनर की सोचो। आज उन्हें ऐसा डिनर कराओ कि मैदे के रास्ते सीधे दिल में पहुंच जाओ। उसने आंखें मटकाई। मगर मुझे तो चिप्स पकौड़ों और चाय के सिवा कुछ बनाना नहीं आता। उसे नई परेशानी ना घेरा। यूं करते हैं, नान बाजार से मंगवा लेते हैं। मैं बहुत अच्छे पकोड़े और साथ में पुदीने की चटनी बना देती हूँ। तुम सलाद बना देना। रात पापा आइसक्रीम लाए थे, मीठे में वही रख लेते हैं। खाने के बाद मैं अच्छी सी चाय बना लाऊंगी। वो झटपट मेन्यू तरतीब देकर दांत तलब नजरों से देखने लगी। ऐसे डिनर पे वो एक नजर डालने के बाद दूसरी नजर डालना तक गवारा ना करे। बड़ी आई पकोड़ों और चटनी के जरिए दिल तक पहुंचने वाली। मेरे बगैर न जाने क्या होगा तुम्हारा। वो सर पीट कर रह गई। तो फिर वो मदद तलब नजरों से उसे देखने लगी। इस वक्त तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों? सवाल नहीं, जवाब। 500 रुपए। मगर तुम्हें उधार किसी सूरत नहीं दूंगी, उसने खबरदार किया। उधार तो तुम्हें मुझसे लेना पड़ेगा। भला 500 रुपए में किसी अच्छे रेस्टोरेंट से डिनर आ सकता है? माही उसके बेड के नीचे से चाबी उठाकर पैसे निकालने लगी। मगर माही, ये तो गलत है, सरासर धोखा।
وہ پریشان سی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، مگر ماہی نے منہ پر انگلی رکھ کر آنکھیں دکھائی۔ اسے چپ ہونا پڑا۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک ماہی کی انگلی پکڑ کر چلنے کی عادی تھی، سو اس کے منصوبے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے سکھا کو بھی چھٹی دے دی۔ وہ دونوں چوکیدار کے پاس چلی آئیں۔ ادا، مین روڈ پر جو نیا ریسٹورانٹ ذائقہ کھلا ہے، وہاں سے یہ چیزیں تو لا دیں۔ ماہی نے سارا مینیو چٹ پر لکھ کر ان کی طرف بڑھایا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار نے گیٹ سے جھانکتے ہوئے کچھ سوچ کر پیسے اور چٹ لے لی۔ اب چلو، تم بھی ذرا اچھے سے کپڑے پہن کر بوتھا سجا لو۔ وہ نین کی طرف مڑی۔ مگر ماہی، اسے اعتراض ہوا۔ اگر مگر کچھ نہیں، ویسے تو خیالی ماہیے کے انتظار میں اتنی بنی ٹھنی رہتی تھی، اور اب ذرا سی تیاری نہیں ہوتی۔ پھر اس کے لاکھ نہ کرنے پر بھی اسے اس کا سب سے اچھا سوٹ نکال کر دیا۔ وہ پہن کر آئی تو اسے تیار کرنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے کندھوں تک آتے سلکی بال کیچر لگا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ دیے، بھرے بھرے ہونٹوں کو نیچرل لپسٹک سے سجایا اور غلافی آنکھوں میں کجرے کی سلائی پھیری۔ لو دیکھو، زیر لب ماشاءاللہ کا ورد کرتے ہوئے اسے آئینے کے سامنے کیا۔ اسے بھی اپنا آپ اچھا لگا تھا، اس لیے کھل کر مسکرا دی۔ لگتا ہے بھیا آ گئے، تم جا کر دروازہ کھولو۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر ماہی نے اسے باہر دھکیلا۔ لاؤنج کے دروازے کے سامنے لمبا سانس لے کر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سرسری سی نظر اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے زین بھی تھا۔ تمہیں امی لوگ ساتھ لے کر نہیں گئی؟ اس کی تیاری دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ شاید اسے بھی ساتھ جانا تھا۔ ضرور دیر کر دی ہوگی، اس لیے کہتے ہیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے۔ خود ہی قیاس کر کے نصیحت کرنے لگا۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں کھانا کھا کر تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی ماہی کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے تو ہرگز نہیں لے جاؤں گا۔ او ہو، کہیں نہیں جانا ہم نے۔ وہ جھنجھلائی۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ آج ڈنر ملے گا، تم چینج کر کے آؤ، ہم لگاتے ہیں۔ خود پہ گڑی ماہی کی کڑی نظروں سے گھبرائی۔ بھیا کو بھی بلاتے آنا، ماہی نے آواز لگائی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ماہی تیر کی سی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ ڈر گئی۔ نہیں، سب کچھ تو مجھے کرنا ہوتا ہے۔ تم سے صرف اتنا نہ ہوا کہ 2-4 باتیں ہی کر لیتی، اس طرح وہ کم از کم ڈھنگ سے تمہیں دیکھ تو لیتے۔ ماہی نے دانت پیسے۔ بچپن سے تو دیکھتے آ رہے ہیں۔ بالکل، اور وہ تمہیں اب بھی وہی ناک بہاتی ننھی سی نین سمجھتے ہیں۔ تم ان پر ثابت کرو نا پاگل کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ تو انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا دوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ماہی نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ کھانا آیا رکھا تھا، چکن کڑھائی، فش فرائی، چائنیز رائس اور فینی، سلاد اور رائتا بھی تھا۔ سب کچھ ڈونگوں میں ڈال کر دونوں نے جب تک ٹیبل سیٹ کی، بلیک جینز پر بلیک کرتے کے بازو فولڈ کرتے شازل بھی آ گئے۔ نہا کر آئے تھے، گیلے بالوں میں انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ نین پورے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں اوپر کو اٹھیں۔ اس نے گڑبڑا کر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ بھیا، آپ اتنا کم کیوں کھا رہے ہیں؟ اور لیجیے نا، ماہی نے اصرار کیا۔ بہت ہے، مختصر جواب دے کر وہ کھانا کھانے لگے۔ زین البتہ ڈٹ کر ہر چیز سے انصاف کر رہا تھا۔ کھانا اچھا ہے نا بھیا؟ نین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ فینی تو اتنی لاجواب بناتی ہے کہ بس تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ اگر چمچے کے بجائے ہاتھ سے کھائی جائے تو انگلیوں کا بچنا مشکل ہے۔ وہ مبالغہ آرائی کی ہر حد پھلانگ رہی تھی۔ فینی کا ڈونگا اٹھاتے شازل کے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھٹکے، تاہم اگلے ہی پل وہ اپنے ازلی بے نیازی کے جامے میں تھے، جبکہ زین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب نین نے بنایا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر چیخا۔ اور نہیں تو کیا، تم گھر پر ٹکو تو تمہیں بھی کچھ پتا چلے۔ سامنے بھی ماہی جیسی ڈھیٹ تھی۔ واو نین، تم ذائقہ ریسٹورانٹ میں شیف کب سے لگ گئی؟ اس نے انتہائی تن سے نین کو دیکھ کر سوال کیا۔ اسے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ مطلب؟ ماہی نے پھٹی پھٹی آواز میں تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ چوکیدار کے کہنے پر یہ کھانا میں اور شازل بھیا ذائقہ ریسٹورانٹ سے لائے تھے۔ اس نے نیا انکشاف کیا۔ نین نے زور سے ہونٹ کچلا۔ شازل سے نظریں ٹکرائیں تو اس کا بس نہیں چلا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پھر ان پر نظر ڈالی، مگر ان کا چہرہ یوں سپاٹ تھا جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں مذاق کر رہی تھی، ماہی پھیکی ہنسی ہنسی جس پر رونے کا گمان زیادہ ہوتا تھا۔ واو، کیا سینس آف ہیومر پایا ہے۔ ماہی کی خجالت دیکھ کر اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد چائے میرے کمرے میں بھجوا دینا۔
شاہزل نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر چلے گئے۔ نین میں سر اٹھانے کی سکت باقی نہیں تھی۔ زین کے جاتے ہی میز سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماہی بے بسی سے دیکھتی رہی، اس کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی؟ نین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدلنے کے بعد تھوڑا سا پردہ ہٹا کر کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ لوٹتی سپہر نے منہ پر چپ کی انگلی رکھی تھی۔ اس کی ہیبت اتنی تھی کہ پتوں تک نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ باہر سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ماہی کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر کا سلم بندی سے پڑے رہنے کے بعد وہ باہر چلی گئی۔ کافی دیر بعد واپس لوٹی تو ہاتھ میں آم کی قاشوں سے بھری پلیٹ پڑی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس فلور کوشن پر بیٹھ گئی۔ کھاؤ گی؟ اس نے نین کو دعوت دی۔ میں نہیں کھاتی نقلی آم۔ اس نے منہ بنایا۔ اسے مصنوعی طریقے سے پکائے گئے آم سخت ناپسند تھے۔ آم آم ہوتے ہیں، نقلی یا اصلی نہیں۔ مزے سے کھاتے ہوئے اس نے فسلفا جھاڑا۔ نین، میرے پاس بھیا کو امپریس کرنے کا بمباسٹک آئیڈیا ہے۔ کچھ یاد آنے پر وہ جوش سے بولی۔ نین نے کڑی نظروں سے اسے گھورا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے ابھی تک شاہزل کی وہ نظریں نہیں بھولتی تھی جن میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ تھا۔ شاہزل میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ ہمہ وقت یہی خیال اس کے ذہن میں کلبلاتا رہتا تھا۔ ماہی کے لاکھ اصرار پر بھی اس نے اس کے کسی بھی منصوبے پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ ماہی نے تعصب سے اس کی زرد رنگت کو دیکھا۔ وہ دن بدن جیسے گھلتی جا رہی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کی یہ حالت ہوگی تو وہ غلطی سے بھی اس کی توجہ شاہزل کی طرف مبذول نہ کرواتی۔ وہ تو اسے بھی ایک انجوائمنٹ سمجھی تھی، مگر نین نے شاید اسے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ کوئل کی پیاسی کوک نے باہر کے سناٹے میں دراڑ ڈالی تھی۔ وہ پلٹی، طویل سانس لیتے ہوئے کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ کچھ کرنا ہی تو میرے بس میں نہیں ہے ماہی۔ بے چینی سی بے چینی ہے جو لہو بن کر میری رگوں میں دوڑتی ہے۔ ساری ساری رات نیند آنکھوں سے روٹ جاتی ہے۔ جو بھی سوچوں ہر سوچ شاہزل پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ میرا تو خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو سیلے رواں کی مانند بہہ رہے تھے۔ اس کے لہجے کی بے بسی نے ماہی کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ معاملہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر تھا۔ وہ ٹھٹکی، اف خدایا! اس کا دل لرز گیا۔ یہ تو محبت کا روگ لے بیٹھی ہے۔ اس نے پھر سے نین کی طرف دیکھا۔ دھان پانسا گڑیا جیسا وجود اتنا مضبوط تو نہ تھا جو محبت کا بار سہ پائے، اسی لیے تو اس کی یہ حالت تھی۔ اسے سمجھانا بیکار تھا۔ اس کی آنکھوں سے مترشہ دیوانگی بتا رہی تھی اس کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ اگر تم کہو تو میں بھیا سے بات کروں؟ بہت سوچنے کے بعد اسے یہی حل نظر آیا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس نے درشتی سے کہتے ہوئے اپنے کندھے پر ٹکا اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مگر کیوں؟ میں ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو ان کی نظروں میں میری کیا عزت رہے گی؟ وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اور ناولز پڑھ پڑھ کر میرے ذہن میں یہ خناس سمایا ہے۔ میرے جذبات کو سمجھیں گے کیا وہ؟ سوائے ذلت اور جھڑکیوں کے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا گلا پھر سے رننے لگا تھا۔ بات تو واقعی سچ تھی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ، کیا کرو گی تم؟ ماہی جھنجھلائی۔ کیا کروں گی میں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ذہن میں اٹھا تھا۔ میں دعا کروں گی۔ بڑی انوکھی چمک اس کی آنکھوں میں جاگی۔ وہ اپنے آنسو ایک عزم سے صاف کرنے لگی تھی۔ نین اور ماہی کی بے چینی عروج پر تھی۔ رات 12 بجے انٹرنیٹ پر رزلٹ آؤٹ ہونا تھا، مگر 12 تھے کہ بج کر نہیں دے رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے 12 بجے دونوں لاؤنج کی طرف دوڑی۔ لاؤنج خالی تھا، سب سونے جا چکے تھے۔ انہوں نے ابھی رزلٹ کی آمد کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، اور مطلوبہ ویب سائٹ کھولتے ہی دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جتنی دعائیں یاد تھیں سب پڑھ کر مانیٹر پر دم کی، پھر کہیں جا کر آنکھیں کھولیں۔ ان کا رول نمبر بہت آگے تھا۔ پیج نیچے کرتے ہوئے انہیں اپنے دل کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یاہو! اپنے اپنے رول نمبر پر نظر پڑتے ہی ان کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ دونوں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ زین رات دیر تک پڑھنے کا عادی تھا۔ ان کا شور سن کر باہر چلا آیا۔ آ گیا آ گیا! دونوں اتنی خوش تھیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائیں۔ چھوٹی چچی جو عزیر کا فیجا بنانے کے لیے باہر آ رہی تھیں دہل گئیں۔ الٹے قدموں تیزی سے اپنے شوہر انعامدار کے سر پر جا کھڑی ہوئیں۔ سنے جی، سارا دن تو تمہاری سنتا ہوں، کم از کم رات کو تو سونے دو۔ وہ نیند میں تھے۔ گھر میں چور آ گیا ہے اور آپ کو سونے کی پڑی ہے کیا؟ وہ اچھل پڑے۔ ساری نیند اڑن چھو ہو گئی۔ ادھر زین ان سے کہہ رہا تھا، کیا منکر نکیر کو دیکھ لیا جو یوں باولی ہو رہی ہو؟ ہمارا رزلٹ آ گیا ہے بدھو، ہم دونوں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہیں۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔
فرسٹ ڈویژن؟ ہاں، میری طرح بورڈ میں پوزیشن لیتی تو مانتا. زین کو بورڈ میں پوزیشن لینے پر بڑا ناز تھا. اس سے پہلے کہ ماہی اسے کرارا سا جواب دیتی، چھوٹے چاچو ہاتھ میں ریوالور لیے چلے آئے. کہاں ہے جلدی بتاؤ. وہ کافی بوکھلائے ہوئے لگ رہے تھے. وہ تینوں ان کی سلطان راہی جیسی انٹری پر گڑبڑا گئے. جی نیٹ پر ہے، نیٹ پر، انہوں نے اطلاع دی. کیا نیٹ پر ہے؟ انہوں نے نہ سمجھی سے پوچھا. چور کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ان کی باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی تھی. ہمارا رزلٹ وہ اس وقت کہاں سے آ گیا؟ وہ جھنجھلائے. ظاہر ہے نیٹ سے. اچھا تو تم لوگ اس لیے آ گیا کا شور مچا رہے تھے؟ چچی کو گھوٹے ہوئے وہ پھیکی ہنسی ہنسے. چاچو ہم دونوں نے فرسٹ ڈویژن لی ہے. نین چہکی. بھائی بہت بہت مبارک ہو. وہ ریوالور والا ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کر چکے تھے. صرف مبارکباد سے کام نہیں چلے گا، گفٹ بھی دینا ہوگا. ماہی پھیلی. ضرور ضرور. دل ہی دل میں شکر کر رہے تھے کہ بچوں کے آگے زیادہ تماشا نہیں بنا. چاچو آپ نے ریوالور کیوں لیا ہوا ہے؟ وہ جانے کو مڑے تو زین نے پوچھ لیا. وہ گڑبڑا گئے. وہ دراصل ہاں، میں ریوالور کی صفائی کر رہا تھا. تم لوگوں کا شور سن کر بے دہانی میں ساتھ لیے چلا آیا. رات بہت ہو گئی ہے، جاؤ تم لوگ جا کے سو جاؤ اور تم میرے ساتھ آؤ. وہ اپنی چہیتی بیوی پر خشمگی نظر ڈال کر واپس چلے گئے. وہ مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چل رہی. اتنی رات گئے ریوالور کی صفائی؟ یہ سوال ان کے ذہنوں میں جاگا مگر زیادہ غور نہیں کیا. صبح ان کا بس نہیں چل رہا تھا لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروا دے. چوکیدار اور مالی بابا تک ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر بتایا گیا. گفٹس کی فرمائشیں بھی جاری تھیں. زین نے بھی ان کی 7 نسلوں پر احسان جتاتے ہوئے آئس کریم کھلائی اور باغیچے سے پھول توڑ کر دیے. گفٹ کے لیے ان کے اصرار پر پھولوں کی شان میں اتنی مدح سرائی کی کہ انہیں ماننا پڑا پھول سے بہتر گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سارا دن ہنستے مسکراتے گزرا. نین کو خوش دیکھ کر ماہی بھی مطمئن تھی. آفس سے واپسی پر شازل نے بھی دونوں کو خوبصورت کیسنگ میں فاؤنٹین پین گفٹ کیے. نین اپنا گفٹ ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر انتہائی عقیدت سے آنکھوں سے لگا لیا. ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر محبت ہی محبت تھی. 2 موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر وہیں کہیں اٹک گئے تھے. بے ہدایتیوں، کبھی میرے کہے بغیر بھی نماز پڑھ لیا کرو. ٹی وی دیکھتے ماہی اور زین دادی کی آواز سن کر چونکے. میں تو بس یہ تربوز کھانے کو رک گیا تھا. زین نے کپ کی خالی کی ہوئی پلیٹ پکڑ لی. مسجد جاؤ اور یہ بہانے اللہ سائی کے آگے گڑھو. انہوں نے اپنی اسٹک اس کے سر پر بجائی. وہ سر سہلاتے ہوئے فوراً اٹھ گیا. اور تم؟ وہ ماہی کی طرف مڑی. خالی صوفہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا. وہ ان کی توپوں کا رخ اپنی طرف مڑنے سے پہلے ہی نماز کے لیے اٹھ گئی تھی. آج کل کے بچوں سے تو اللہ سمجھے. وہ بیٹھی بڑبڑاتی رہی. خیریت دادو، اتنا غصہ کس پر آ رہا ہے؟ مسجد سے واپس آتے شازل نے پیچھے سے آ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی. سفید شلوار قمیض میں وہ بہت نکھرے نکھرے لگ رہے تھے. وہ سب بھلا کر انہیں پیار کرتے ہوئے دعائیں دینے لگیں. اپنا یہ پوتا تو انہیں جان سے زیادہ پیارا تھا. ہماری اماں ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتی تھی کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. یہ زین اور ماہی کو جب تک کہا نہ جائے تب تک نماز کے لیے اٹھتے ہی نہیں. اب نین بھی تو ہے. اللہ نے کیسی ہدایت دی. جائے نماز پر سے اٹھنے کا نام نہیں لیتی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو ہتھیلیاں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. خشوع و خضوع دیکھ کر رشک آتا ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے لہجے میں پیار ہی پیار تھا. اندر نین ابھی تک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی. آنکھوں سے برستے موتی ہتھیلیوں پر چمک رہے تھے. اوپر جاتے شازل کی غیر ارادی نظر کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی. وہ ٹھٹک گئے. جائے نماز لپیٹتی نین انجانے احساس سے جلدی سے مڑی. دروازے میں کوئی نہیں تھا. سیڑھیاں چڑھتے قدموں کی دھمک اسے اپنے دل میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھی. وہ کچن سے چائے بنا رہی تھی. ماہی آ کر خواہ مخواہ کیبنٹ کھولنے بند کرنے لگی. نین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آنچ دھیمی کر کے اس کے پاس آ گئی. ماہی پلیز ناراض مت ہو، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو. بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں. وہ اسے قائل کرنے لگی. فلاسفی، سائیکالوجی اور ہسٹری انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں. وہ چیخ ہی تو پڑی تھی. ان کی BA کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں. نین نے ان 3 مضامین کا انتخاب کیا تھا. مائی کو تو ان کا نام سن کر ہی خلجان ہونے لگا. پڑھنا تو دور کی بات تھی. وہ ناراضی دکھا کر اس کا فیصلہ بدلنے کی تکدو میں تھیں. اچھا اب یہ چائے تو دے آؤ. پرچ میں سلیقے سے کپ جما کر اس نے ماہی کی طرف بڑھایا. وہ منہ پھلا کر لان میں مطالعہ کرتے شازل کو کپ دے آئی تھی. موسم بدل رہا تھا. اکثر شامیں بیزاری کا پیرہن اوڑھے ہوئے تھیں.
ماہی صوفے پر پیر پھیلائے ٹی وی کے چینل سرچنگ کرنے لگی۔ بڑی امی اون سلائیاں لے کر وہیں آ بیٹھیں۔ انہوں نے ابھی سے سردیوں کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ روز کسی نہ کسی کا ناپ لے کر اس کے لیے سوئیٹر بنتی رہتیں۔ ان کے ہاتھ جس تیزی سے چل رہے تھے اس کی بے فکری دیکھ کر زبان بھی اسی تیز رفتاری سے چلنا شروع ہو گئی، مگر وہ کان لپیٹے ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہی۔ جب سے دونوں بی اے میں آئی تھیں بڑی امی کو انہیں خانہ داری سے کھانے کا شوق چڑھا تھا۔ نین تو دل لگا کر کوکنگ سیکھ رہی تھی، مگر ماہی پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ پڑھائی کا بہانہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ کیا ہوا بڑی امی، کچھ پریشان ہیں آپ؟ ریکٹ جھلا کر باہر جاتا زین ماہی کی کلاس لگتا دیکھ کر ان کے پاس آ بیٹھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، اس لڑکی کے نکمے پن سے تو میں بے حد پریشان ہوں۔ پانی کا گلاس تک اٹھایا نہیں جاتا۔ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، آلکس انہیں زیب نہیں دیتی، مگر یہ کاہل تو لگتا ہے دوسرے گھر جا کر میرا نام ڈبوئے گی۔ لوگ کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے۔ ماں اتنا سلیقہ مند اور بیٹی ایسی پھوڑ۔ وہ ناک تک بھری بیٹھی تھیں۔ زین کے ہمدردی دکھاتے ہی شروع ہو گئیں۔ اوہو امی، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، بولنے سے پہلے کم از کم دیکھ تو لیا کریں سامنے کون بیٹھا ہے۔ اسے ان کی باتوں سے زیادہ زین کے دل جلانے والی وہ مسکراہٹ تپا رہی تھی۔ لو جی، اب یہ ماں کو سکھائیں گی کہ کون سی باتیں کب کہنی ہے اور کس کے سامنے کہنی ہے۔ انہیں پتنگے لگ گئے۔ ارے اپنے بچے کے سامنے کہہ رہی ہوں، کسی غیر کے آگے نہیں۔ کتنی توجہ سے میری باتیں سنتا ہے، ورنہ آج کل کے بچوں کے پاس وقت کہاں ہے کہ 2 گھڑی بڑوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے زین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کی باتیں نہیں، میری شکایتیں۔ وہ چمک کر بولی۔ بڑی امی، یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ آپ ہاتھ ذرا کس کے رکھیں، پھر دیکھیں کیسے تیر کی طرح سیدھی ہوتی ہے محترمہ۔ اسے تو ایسا موقع اللہ دے۔ وہ انہیں اکسانے لگا۔ مائی نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو زین کو کچھ کہنے سے روکا، ورنہ وہ تو مظلوم سی شکل بنا لیتا اور امی سے بڑوں سے بات کرنے کے سلیقے پر گھنٹہ بھر لیکچر اسے سننا پڑتا۔ وہ بڑی امی سے آنکھ بچا کر اسے مکہ دکھاتے کمرے میں چلی آئی۔ نین حسب معمول کھڑکی میں ٹنگی تھی۔ جب تک شاہزل باغ میں بیٹھتے وہ کھڑکی سے یکٹک انہیں دیکھتی رہتی۔ ایسے میں اسے ارد گرد کا تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ ان کے سامنے جانے سے کترانے لگی تھی، مگر ہر وقت انہیں اپنی نظروں کے حصار میں رکھتی تھی۔ اسے ماہی کے کمرے میں موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ ماہی کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اس میں نین کا قصور نہیں، یہ سب تو محبت کا شاخسانہ ہے۔ وہ اسے ترنم آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ماہی، مجھے شاہزل بھیا کی اسٹڈی کی صفائی کرنی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ ان کا کوئی کاغذ ادھر سے ادھر ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ سکھا شروع سے ان کے گھر کام کرتی تھی، مالک ملازم کا کوئی تکلف ان کے درمیان نہیں تھا۔ شاہزل کو بچپن سے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ ان کے کمرے سے ملک اسٹڈی بہت سادہ سی تھی۔ گلاس ٹیبل، ریوالونگ چیئر اور ایک صوفے کے علاوہ کمرے میں صرف الماریاں ہی الماریاں تھیں۔ وہ سکھا کو ہدایات دینے کے بعد کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ شام ٹوٹ رہی تھی، آسمان کے کنارے اس کا لہو بکھرا تھا۔ پچھلی دیوار میں ترتیب سے 3 الماریاں نصب تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے ان کے قریب چلی آئی۔ فلسفی، سائیکالوجی اور ہسٹری۔ الماریوں کے اوپر بالترتیب ان 3 موضوعات کی چٹیں لگی تھیں۔ اسے یاد آیا یہ تینوں شاہزل بھیا کے پسندیدہ مضامین تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم اگرچہ بزنس کی حاصل کی تھی، مگر ان تینوں موضوعات پر دنیا بھر کی بہترین کتب جمع کر رکھی تھیں۔ اسے نین کے یہ مضامین رکھنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے نین کا ارادہ بدلوانے کے لیے خود پر طاری ناراضی ختم کر دی۔ اس لمحے اسے ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ چاند سورج کا کھیل اسی رفتار سے جاری رہا۔ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی گئیں۔ نہ ماہنین کی دیوانگی بدلی، نہ شاہزل کی بے نیازی میں فرق آیا۔ اس کی دعاؤں کا دورانیہ آج بھی اتنا ہی طویل تھا، مگر وہ خود کو قابو میں رکھنا بھی سیکھ گئی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا تھا کہ شاہزل شام کی چائے کے ذائقے کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس کے سوا چائے کا کوئی اور ذائقہ بھاتا ہی نہ تھا، یہ جانے بغیر کہ کس کے ہاتھوں کی کاوش ہے۔ نین اسی وقت پہ پھولے نہیں سماتی تھی۔ زین اور ماہی کی نوک جھونک کا بھی وہی عالم تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسے تھا، مگر وقت تھا بند مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ موسم نے پھر سے کروٹ بدلی۔ مالٹے اور انار کے پیڑ ویران ہونے لگے۔ دن پھر سے لمبے اور راتیں چھوٹی ہونے لگیں۔ کوئل کی مدھر آواز پھر سے دوپہر کے سناٹوں میں رنگ بھرنے لگی۔ آم دے تھلے بہ کے مایا دے مایا، کریے پیار دیاں گلاں، ہاں کریے پیار دیاں گلاں، ہو۔ ماہی نے کچن کی جالی سے سر ٹکایا۔ نین آم کے پیڑ کے نیچے اپنی مخصوص جگہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ گنگنانے کا شغل بھی جاری تھا۔ وہ سکنجبین بنانے لگی۔ ماضی کے تجربوں کے پیش نظر 1.5 گلاس ادھر بیٹھ کر
جلدی جلدی چڑھا لیا اور باقی لے کر باہر چلی آئی۔ دھیمی رفتار سے چلتی ہوا میں گلابوں کی خوشبو رچی تھی۔ نین نے حسب عادت جگ اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب تک ماہی کا خیال آیا صرف آدھا گلاس شربت بچا تھا۔ اس نے کوئی احتجاج کیے بغیر دنیا جہان کی مظلومیت خود پر طاری کرتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ ماہی، میری بہنا، تم دل چھوٹا مت کرو، میں ابھی تمہارے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ صدا کی نرم دل نین کو اس پر ترس آیا۔ پکوڑے؟ اس کے منہ میں پانی آیا۔ ویسے دل تو نہیں چاہ رہا، چلو تم بناؤ گی تو چکھ لوں گی۔ اس نے گویا اس کی 7 نسلوں پر احسان کیا تھا۔ نہیں نہیں، کوئی زبردستی نہیں، تمہارا دل نہیں چاہتا تو میں نہیں بناتی۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، کس نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا؟ میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے۔ اس نے فوراً بیان بدلا، مگر میں نہیں جاتی، اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ارے واہ، ایک تو ساری سکنجبین پی گئیں، اوپر سے پکوڑے بھی نہیں کھلا رہی۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ اس نے آستین چڑھائیں۔ تو کر دو۔ اس کا اطمینان عروج پر تھا۔ نین، وہ زور سے چیخی۔ نین کے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز۔ ناچار اسے اٹھنا پڑا، مگر اب احسان جتلانے کی باری اس کی تھی۔ اس کے جاتے ہی ماہی کتابوں پہ جھک گئی۔ ان کے ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے۔ ادھر نین نے جلدی جلدی بیسن گھول کر مسالے ملائے اور آلو چھیل کر گول گول کتلے کاٹنے لگی۔ ساتھ ہی ٹوکری میں کیریاں رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اچانک اسے آئیڈیا سوجا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ آلو کے گول گول پکوڑے کے ساتھ کیریاں چھیل کر ان کے لمبے پکوڑے بھی تل رہی تھی۔ اسے اوٹ پٹانگ کام کرنے میں ہمیشہ بہت مزہ آتا تھا۔ ایک کیری کا پکوڑا چکھا، ذائقہ ذرا عجیب تھا۔ کیریوں کے قتلے گرم تیل میں نرم ہو گئے تھے، مگر کھٹاس بدستور تھی۔ عجیب مگر مزیدار ذائقہ تھا۔ اس نے ایک پلیٹ میں آلو اور دوسری میں کیریوں کے پکوڑے رکھے، پھر فریج کھول کر جائزہ لینے لگی۔ دادی طرح طرح کی چٹنیاں بنوا کر رکھتی تھیں۔ املی اور انار دانے کی چٹنی نکال کر 2 پیالوں میں بھری، آلو کے پکوڑوں والی پلیٹ میں 2-3 کیریوں کے پکوڑے رکھے اور باقی پکوڑے ایک پلیٹ میں رکھ کر اسے دوسری پلیٹ سے ڈھانپ دیا اور پھر اس پر چٹنی کی پیالی رکھ کر ایک طرف رکھ دی اور دوسری پلیٹ لے کر باہر چلی آئی تاکہ کیریوں کے پکوڑے صرف چکھا کر صدا کی چٹوری ماہی کے شوق کو ہوا دی جائے اور بقیہ پکوڑے تھوڑا ستا کر کھلائے جائیں۔ اسے آتا دیکھ کر ماہی نے کتابیں سمیٹ لیں۔ وہ پلیٹ رکھ کر اس کے دوپٹے سے پسینہ پونچھنے لگی، مگر ماہی نے نظر انداز کر دیا۔ واہ، مزہ آ گیا نین، تم اتنے اچھے پکوڑے بناتی ہو۔ یقین کرو، اگر پکوڑوں کی ریڑھی لگا لو تو راتوں رات لکھپتی بن جاؤ۔ وہ جو اپنی تعریف سن کر اکڑ رہی تھی، اس کی پوری بات سن کر پاس پڑا اسکیل اسے دے مارا، مگر نشانہ ہمیشہ کی طرح چوک گیا۔ کیا ہے؟ ماہی نے چٹخارا بھرا۔ بوجھو، وہ اترائی۔ کیری کا پکوڑا؟ دوسرا چکتے ہی بوجھ گئی۔ اور ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب میں ریڑھی لگاؤں گی تو آ کر کھا جایا کرنا۔ نین نے بے نیازی سے ہاتھ پیچھے ٹکا کر ٹانگیں سیدھی کی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر میں سنجیدہ ہوں۔ وہ اگلے پچھلے سارے حساب چکانے کے موڈ میں تھی۔ نین پلیز پلیز، وہ حسب عادت منتوں پر اتر آئی تھی۔ اندر سلیب پر رکھے ہیں، اسے بتاتے ہی وہ اندر بھاگی۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، خالی پلیٹ ہی باہر لاؤ گی۔ نین بھی اس کے پیچھے بھاگی، مگر کیریوں کے پکوڑوں والی پلیٹ سلیب پر تو کیا کہیں نہیں تھی۔ مائی نے فریج تک میں دیکھ لیا، اب مشکوک نظروں سے نین کو گھور رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یقین کرو، میں نے خود بنا کر یہاں رکھے تھے۔ اس نے صفائی پیش کی۔ تم دونوں پکوڑے تو تلاش نہیں کر رہی جو یہاں رکھے تھے؟ ان کا سرچ آپریشن دیکھ کر سکھا نے پوچھا۔ کہاں ہے؟ دونوں نے بےتابی سے پوچھا۔ شازل بھیا آج جلدی آ گئے تھے، چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا تو میں وہی دے آئی۔ مصروف سے انداز میں جواب دے کر وہ باہر چلی گئی۔ کچن کے کھلے دروازے سے شازل سیڑھیاں اترتے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کس نے بنائے تھے؟ پلیٹ سلیب پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ نین نے۔ ماہی آہستہ سے بولی، ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں کھاتی رہتی ہو، اسی لیے گلا آئے دن خراب ہوتا ہے۔ نین کی چوڑی گردن سے لگ گئی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل لے کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ماہی تیزی سے پلیٹ کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا؟ پلیٹ تو ساری کی ساری خالی تھی۔ شازل کی بات ان کے ذہن میں گونجی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچن میں گونجتی ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آج نین کا فلسفے کا پیپر تھا۔ ماہی نے دل کڑا کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کے لیے ہسٹری اور سائیکالوجی تو لے لی تھی، مگر فلسفہ یہ پڑھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے پولیٹیکل سائنس لی تھی۔ آج چونکہ فلسفی کا پیپر تھا، اس لیے اسے اکیلے جانا تھا۔ اوپر سے وین والے نے بھی چھٹی کر لی۔ صبح پاپا اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ دوپہر میں ان کے کلینک میں بہت رش ہوتا تھا، سو ان کا آنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کسی کو بھیجنے کا کہا تھا۔
اس کا پیپر اچھا ہوا تھا، اس لیے آگ برساتا سورج اور گرم ہوا بھی خوشگوار لگ رہی تھی۔ بیرونی گیٹ کو جانے والی روش کے ایک طرف قدم آدم سفیدے کے درخت تھے اور دوسری طرف دیوار تھی۔ درختوں کے تنوں کے ساتھ اسمائے حسنہ کی تختیاں جڑی تھیں۔ وہ آہستہ روی سے چلتے ہوئے دل ہی دل میں ان کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون لینے آیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر نکلی اور ٹھٹک گئی۔ سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے شازل کھڑے تھے۔ بلیک جینز شرٹ میں ان کا دراز قد نمایاں تھا، سن گلاسز لگائے، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتے ہوئے اپنی ازلی بے نیازی کے ساتھ بے حد ہینڈسم لگ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے اسے رکا دیکھ کر سر کے اشارے سے بلایا بھی، مگر وہ بس انہیں دیکھے گئی۔ فون بند کر کے انہیں خود آنا پڑا۔ تم آ کیوں نہیں رہیں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں تو، وہ گڑبڑائی۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر قدم آگے بڑھا دیا۔ وہ اپنی بے خودی پر قابو پا کر ان کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ ان کے ہمراہ اپنا آپ بے حد معتبر لگ رہا تھا۔ پیپر کیسا ہوا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ بہت اچھا۔ وہ فائل پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ دانستہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ فلسفی، سائیکالوجی اور ہسٹری۔ نائس۔ انہوں نے سر ہلایا۔ نین کو لگا جیسے آدھی آدھی رات تک پڑھنے کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ پھر خاموشی گاڑی میں بکھر گئی۔ وہ گاڑی میں پھیلی ان کے پرفیوم کی بھینگی خوشبو اندر اتارتے ہوئے ان کے ساتھ کی خوبصورتی محسوس کرتی رہی۔ اسے گیٹ پر اتار کر انہوں نے گاڑی آفس کے لیے موڑ لی۔ وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی یہاں تک کہ گاڑی مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکان تھی۔ اس مختصر ساتھ کی سرشاری انگ انگ میں اٹھلا رہی تھی۔ لاؤنج میں تیز آواز میں ٹی وی چل رہا تھا۔ عمر اور عزیر انتہائی انہماک سے ٹام اینڈ جیری کی شرارتیں دیکھ رہے تھے۔ ماہی فلور کشن کے سہارے نیم دراز میگزین پڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نمک لگے موٹی موٹی جامنوں کی بھری پلیٹ رکھی تھی، جسے خالی کرنے کے فریضے میں اس کے ساتھ ساتھ عمر اور عزیر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھی نین بہت بیزاری سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ماہی، تمہیں نہیں لگتا ہماری زندگی بہت جلد ہو گئی؟ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، سارا دن گھر پر رہ کر لمبے لمبے بوریت بھرے دن کاٹنے کی بیزاری اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ تو پہلے کون سے زلزلے آتے رہتے تھے؟ ماہی نے کان پر سے مکھی اڑاتے ہوئے وقت پلٹا۔ تم لوگ تو پچھلے سال اسلام آباد ہو آئے تھے۔ میں نے سالوں سے شہر سے باہر قدم نہیں رکھا، وہ حسرت سے بولی۔ کیوں نہ پھر سے کہیں ٹرپ پر چلے؟ پلیٹ میں پڑی آخری جامن تیزی سے اٹھاتے ہوئے 6 سالہ عمر نے تجویز دی۔ کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دادو تیل کی شیشی لیے اندر داخل ہوئی تھیں۔ کہیں بھی مگر شہر سے باہر۔ سچی دادو، گھر پر رہ رہ کر بے حد بور ہو گئے ہیں، اس نے سستی سے جمائی لی۔ ہاں، میں بھی کئی دنوں سے گاؤں جانے کا سوچ رہی تھی۔ انہیں تیل کی شیشی کھولتا دیکھ کر ساری سستی دم دبا کر بھاگ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی مگر دادو ہوشیار تھیں، اسے بازو سے پکڑ کر قدموں میں بٹھا لیا اور چلو بھر تیل اس کے سر پر انڈیل کر مالش کرنے لگیں۔ پلیز دادو بس کریں۔ کڑوے تیل کی بو اسے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے گڑ گڑا رہی تھی۔ بالوں کا حال دیکھا ہے؟ ککڑے 2 منہ ہو رہے ہیں۔ ذرا کنگھی دیکھا کرو، جب بھی کرتی ہو آدھے بال تو اسی میں رہ جاتے ہیں۔ مگر دادو، یہ صرف میرا مسئلہ تو نہیں، ماہی کے بالوں کا بھی یہی حشر ہے، بلکہ آج کل تو ہر لڑکی کو یہی مسئلہ درپیش ہے۔ وہ منمنائی۔ یہ جو تم لڑکیاں تیل کے نام سے بھاگتی ہو نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ مجھے دیکھو، بوڑھی ہو گئی ہوں مگر چوٹی اب بھی پوری مٹھی میں سما جاتی ہے، کیونکہ ساری زندگی کبھی شیمپو استعمال نہیں کیا، ہمیشہ سرسوں کی کھلی سے بال دھوئے اور کبھی خشک نہیں رہنے دیے۔ جب تمہاری عمر کی تھی تو اماں سرسوں کا خالص تیل گھانی سے منگوا کر اپنے ہاتھوں سے میرے سر پہ مالش کرتی تھیں، اسی لیے بڑھاپے میں بھی بالوں میں چند سیاہ بال جھلکتے ہیں، جبکہ آج کل کی لڑکیاں تو بھری جوانی میں بڈھی بنی پھرتی ہیں۔ دادو، ماہی کو دیکھیں کتنے مزے سے بیٹھی ہے۔ فکر نہ کر، تیرے بعد اس سے بھی نمٹتی ہوں۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے ماہی کا سکون رخصت کیا۔ وہ اچھل کر دروازے کے قریب ہو بیٹھی تاکہ فرار ہونے میں آسانی رہے۔ سکھا دادی کے کپڑے بالٹی میں بھر کر اوپر پھیلانے جا رہی تھی۔ وہ مشین کے بجائے اپنے کپڑے ہاتھ سے دھلواتی تھیں۔ اسے پسینہ پسینہ سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر انہوں نے روک لیا۔ میری بچی، ادھر بیٹھ کر پسینہ سکھا لے، تھک گئی ہوگی۔ جا عمر، سکھا کے لیے فریج سے ٹھنڈا جوس کا ڈبہ اٹھا لا۔ وہ ایسی ہی مہربان تھیں۔ اور ماہی، تو کیا سارا دن اینٹھی رہتی ہے؟ جا کر کپڑے ڈالا۔ اسے آنکھ بچا کر بھاگتا دیکھ کر انہوں نے حکم صادر کیا۔ دادی، گرمی ہے، اوپر سے بالٹی بھی بھاری ہے۔ اس کی اصلی کام چوری اود آئی تھی۔ یہ دیکھ ذرا اس بلے کو،
कैसे इतना वजन उठाए पतली सी तार पर चल रहा है? तुझसे एक बाल्टी उठाकर सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती? जा शाबाश। उन्होंने उसे आमादा करने के लिए मिसाल भी दी तो टॉम की सबके होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट डराई। माई को मुंह बनाते ही सही उठना पड़ा था। अब सुखा उसकी जगह बैठी मजे से जूस पीती हुई मैगजीन की तस्वीरें देख रही थी और वो बाल्टी उठाए सीढ़ियां चढ़ रही थी। कपड़े निचोड़ते तो जैसे हाथ टूटते हैं सुखा के। कपड़ों में आधा पानी वैसे का वैसे ठहरा था। वो निचोड़ते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। जब तक कपड़े फैलाए निचड़े पानी से आधी बाल्टी भर चुकी थी। भरी बाल्टी ना वो यहाँ मार्बल पर गिरा सकती थी और ना ही नीचे ले जाने का हौसला था। उसने बगैर सोचे समझे टेरेस की रेलिंग पर टिका कर नीचे उलट दी। नीचे खड़े जैन ने गर्मी से बेहाल होते हुए बारिश की दुआ मांगकर बड़ी आस से आसमान की तरफ देखा था जब पानी का रेला उसे सरता पा भिगो गया। बिन बादल बरसात अपनी दुआ की ऐसी मौजजाना कबूलियत पर उसने गड़बड़ाकर जरा पीछे होकर ऊपर देखा। वापस पलटी माही की नजर उस पर पड़ी। उसे भीगा चूहा बना देखकर इतनी बौखलाई कि बाल्टी भी हाथ से छूट गई और सीधी जहन के सर पर जा और सीधी जैन के सर पर जा बजी और चीख माही की निकल गई। अब तो जैन का मीटर घूमना ही घूमना था और वो जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। जैन उसके पीछे था। अगले कुछ ही लम्हों में घर उन दोनों की आवाजों से गूंज रहा था। दादी दिल पर हाथ रखे उनकी हाहाकार से दहले जा रही थी। पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। न जाने हम कब फैज़याब होंगे। सुतून से टेक लगाकर आसमान को देखते हुए नैन के लहजे में हसरत ही हसरत थी। इस बार तो वाकई लंबा अरसा हो गया है। अब तक तो हमारे इलाके में भी बारिशें शुरू हो जानी चाहिए थी। उज़ैर के कुर्ते पर बटन लगाते हुए छोटी चची ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया था। क्या हो जानी चाहिए थी? चाय का भाप उड़ाता कप और पराठे पर मक्खन और कबाब रखे माही भी चची के पास तख्त पर आ बैठी। तुम्हारी शादी, वो जल कर बोली। माही की सुबह 10-11 बजे से पहले नहीं होती थी, जबकि नैन सुबह खेजी की आदी थी, इसलिए उसके उठने तक जी भरकर बोर होती रहती थी। हाँ, न जाने कब होगी। गरम पराठे पर मक्खन पिघलकर प्लेट में गिर रहा था। वो संभालने की कोशिश में बिला इरादा उसके मुंह से निकल गया। अंदर जाती दादी ने आंखें सुकेड़कर बखौर उसे देखा था। वो कदरे खिज्जल हुई, मगर वो बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। इतनी बेदर्दी से पत्ते क्यों तोड़ रही हो? सुखा को मेहंदी का पौधा तेजी से खाली करता देखकर नैन तड़प उठी। दादी ने कहा है कि मेहंदी के पत्ते सुखाकर पीस दूं। वो कल गांव जा रही है ना? दादी हमेशा घर की मेहंदी इस्तेमाल करती थी। आप भी जा रही हैं? माही ने नाश्ता खत्म करने के बाद गांव तकिए से टेक लगाते हुए छोटी चची ने पूछा। जाहिर है मुझे तो जाना ही जाना है। इस बार तो तुम्हारे चाचू भी जा रहे हैं। वो खुशी खुशी बताने लगी। वो बड़ी दादी की सबसे छोटी बेटी थी। यूं गांव में उनका मैका भी था। माही, हम भी चलें? कितना अरसा हो गया है हवेली वालों से मिले। नैन को अचानक शौक चढ़ा। आखिरी बार मैट्रिक के पेपर्स के बाद गए थे, उसके बाद तो जाना ही नहीं हुआ। माही को भी हुक उठी। तुम दोनों तो जरूर चलो, बारिशें भी होने वाली हैं, आम के बागों में खूब रौनक होगी। रानिया, दानिया, फिजा, इफ्रा सब तुम्हें बहुत याद करती हैं। उनके साथ मिलकर खूब मजे करना। चची ने उनके शौक को हवा दी। थोड़ी ही देर में दोनों दादी के सर पर थीं। उन्हें भला क्या इतराज हो सकता था। रात तक जैन का मूड भी बन गया। दादी ने शाहजल से भी साथ चलने का कहा। वो भी राजी हो गए। यूं अगली सुबह एक के बजाय 2 गाड़ियां आज़िम सफर थीं। एक में दादी, चाचू, चची और बच्चे थे। दूसरी में शाहजल और जैन के हमरा माही और नैन थे। 3 घंटों के थका देने वाले सफर ने सबको बेहाल कर दिया, मगर नैन का चेहरा रोम रोम में बसी थकान के बावजूद खिला पड़ रहा था। बिलाशुबा ये शाहजल की हमराही का एजाज था। हवेली में उनका इस्तकबाल इंतहाई शानदार तरीके से किया गया था। बड़ी दादी के बेटे, बहुएं, फिर उनके बच्चे सब मौजूद थे। ब्याही बेटियां भी आई हुई थीं। खूब गहमा गहमी थी। उनके इंतजार में किसी ने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया था। मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था कि बड़ी दादी ने गोल कमरे में दस्तरखान चुनवा दिया। खाना इंतहाई पुरतकल्लुफ और मज़ेदार था। ऊपर से भूख भी उरूज पर थी। सो सबने सैर होकर खाया। खाने के बाद उनकी आंखें बोझल होने लगीं तो मेज़बानों ने हाल अहवाल का सिलसिला बात पर उठाकर उन्हें आराम के लिए उनके पोर्शन पहुंचा दिया। बड़ी दादी ने उनके पोर्शन की सफाई करवा रखी थी। चूंकि ये हिस्सा भी उनके इस्तेमाल में रहता था, इसलिए ज़रूरी सामान मौजूद था। सभी बेहद थक चुके थे, इसलिए बिस्तरों पर जाते ही बेखबर हो गए। शाम ढल रही थी जब नैन की आंख खुली।
कुछ देर छत की कड़ियां गिनती रही, फिर उठकर बैठ गई। माही का पलंग खाली था, वो शायद बाहर जा चुकी थी। नैन ने इधर बैठे बैठे उलझे बाल सुलझाकर बांधे और बाहर आ गई। वसी और ये सुर्ख ईंटों वाला गोल सहन और बरामदा खाली था। बरामदे के कोने में वॉशरूम के बाहर सफेद वॉश बेसन नस्ब था। हाथ मुंह धोकर वो पिछले बरामदे में चली आई। हवेली के आगे और पीछे दोनों तरफ बरामदे और सहन था। हवेली के अगले हिस्से की साख्त जूं की तू थी। सबके पोर्शन बगैर किसी पार्टीशन के जुड़े थे, मगर पिछली तरफ सबने बड़ी दादी की इजाजत से दीवानों के जरिए पोर्शन अलग अलग किए हुए थे। उसे हमेशा इस बात पर हैरत होती थी। बड़ी दादी ने उसके पूछने पर बताया था कि वो नहीं चाहती थी कि उनके बाप दादा की हवेली की बुनियादी साख्त में तब्दीली हो या उसके हिस्से बिखरे हों। हवेली में ना तो अटैच्ड वॉशरूम थे और ना ही जदीद किचन, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को खुशदिली से इजाज़त दी थी कि वो हवेली के पिछले हिस्से को अपनी मर्जी के मुताबिक तामीर करा लें। यूं ये हवेली जो अगली तरफ से कदीम रिवायती तर्ज तामीर का शाकार थी, पिछली तरफ से जदीद दौर के तमाम तामीरी लवाजमात से आरास्ता थी। इसके अलावा दीवारों की वजह से सबको जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद प्राइवेसी भी मैसर थी। यही वजह थी कि बड़ी दादी के चारों बेटे और उनकी औलादें बगैर किसी दिली बुग़्ज़ और झगड़े के शीरो शिकर थीं। उन लोगों की रिहायश चूंकि शहर में थी, इसलिए उन्होंने अपने पोर्शन के पिछली तरफ कोई तब्दीली नहीं करवाई थी। पिछली तरफ सहन में अमलतास, शीशम, कीकर और सुरू के घने दरख्त थे, जिनकी वजह से यहाँ सारा दिन छांव रहती थी। दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछी थीं। माही उधर ही इफ्रा, रानिया और फिजा के साथ गप्पे लड़ा रही थी। उसे देखकर इफ्रा ने हाथ हिलाया। वो मुस्कुराती हुई उनके करीब आ बैठी। हमने तो खूब फालसे खा लिए, अब बाकी तुम्हारे। इफ्रा ने प्लेट उसकी गोद में धर दी। वो फालसे चुगते हुए इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। तीन अतराफ दीवारों के साथ क्यारियां बनी थीं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोतिया के फूल थे, जिनकी भीनी खुशबू फिजा में रची थी। उन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडला रही थीं। कहाँ गुम हो? रानी ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं, बस तितलियां देख रही हूँ। इन्हें पकड़े? इमली और आलू बुखारे का शरबत लाती दानिया ने इश्तियाक से पूछा, और उसे तितलियों का रंग चुराना बेहद अच्छा लगता था। तितलियां कुदरत की खूबसूरती में इजाफा के लिए होती हैं, हमारे हाथों या किताबों की खूबसूरती के लिए नहीं। उसकी नज़र अब भी उधर जमी थी। वाह, क्या फलसफियाना अंदाज है बात करने का। उसे शरबत का ग्लास देकर दानिया भी उसके करीब बैठ गई। भाई क्यों ना हो, आखिर को फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते साल होने को आया है। माही ने इत्तला दी। क्या? वो सब चिल्ला उठी और नैन को यूं देखने लगी जैसे वो कोई अजूबा हो। मैं बताऊं नैन ने ये सब्जेक्ट क्यों रखा है? माही को शरारत सूझी। नैन का रंग उड़ गया। हाँ हाँ बताओ। सबको वजह जानने का इश्तियाक हुआ। दरअसल उसने आंखें दबाती नैन पर नजर जमाई। इसका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए। वो शोखी से बोली तो सब हंसी। नैन ने सुख का सांस लेते हुए फिजा की गोद में रखा मैगजीन उसे दे मारा, जो वो थैंक यू कहकर कैच कर गई और वक्त गर्दानी करने लगी। अड़ी छोकरियों, तुम सब इधर खटियां हो, उधर तुम्हारियां मेरे काम में लगी हैं। चलो चलकर उनका हाथ बटाओ, और तुम दोनों को तुम्हारी दादी बुला रही हैं। दरवाजे से बुआ कोड़ी यानी कड़वी का सर उभरा। उनकी पाटदार आवाज ने उनकी हंसी को ब्रेक लगा दी। वो ठेठ सराइकी लहजे में उर्दू और सराइकी मिलाकर बोलती थी। मुंह बनाते ही सही, मगर सबको उठना पड़ा। हवेली आते ही शाहजल और छोटे चाचू जमीनों के इंतजार में मसरूफ हो गए थे। अगरचे दादा ने अपनी गांव वाली जमीनें बेच दी थीं, मगर दादी की जमीनें बाकी थीं, जिनकी आमदनी से उन्होंने गांव में स्कूल, डिस्पेंसरी और इसी तरह के छोटे छोटे काम शुरू करा रखे थे। बड़ी दादी के बेटे न सिर्फ इन कामों की निगरानी करते थे, बल्कि अपनी तरफ से भी भरपूर हिस्सा डालते थे। वक्त ने हर चीज की तरह हवेली के मर्दों की रिवायती जागीरदाराना ज़हनियत को भी बहुत हद तक बदल दिया था। बरामदे में छतों की वजह से नीम तारीकी थी। सारी लड़कियां कोने में ठंडे फर्श पर चौकड़ी मारे बैठी थीं। दरमियान में ढेरों नए और पुराने मैगजीन खुले थे, जिनकी वर्क गर्दानी के साथ साथ दुनिया जहां के मौजू पर बात हो रही थी। जरा फासले पर स्विच बोर्ड के नीचे फिजा के सुर्ख टेप रिकॉर्डर से आतिफ की आवाज धीमे सुरों में गूंज रही थी। हवेली के मर्द बैरूनी मामलात में ख्वाह कितने ही आज़ाद ख्याल होंगे, औरतों के बारे में उनकी सोच आज भी वही है। फिजा ने ठंडी आ भरी। नहीं फिजा, उनकी सोच हर चीज की तरह औरत के बारे में भी बहुत बदल गई है। देखो, अगर यूनिवर्सिटीज नहीं जाने देते तो गर्ल्स कॉलेज में तो पढ़ने देते हैं। प्राइवेट आगे पढ़ना चाहें तब भी कोई पाबंदी नहीं।
शर्म و हया के दायरे में रहकर हर तरह की ड्रेसिंग करने की आज़ादी है। अगर बाजार नहीं जाते तो क्या हुआ, बाजार तो घर पर आ जाता है ना। टेलीफोन अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती हैं हम, ज़रूरत पड़ने पर नेट के इस्तेमाल पर भी कोई पाबंदी नहीं। सैरो तफरी के लिए हिल स्टेशन भी ले जाते हैं। ये सब इनकी सोच में तब्दीली का खम्मास ही तो है। इफ्रा ने उसकी बात की पुरजोर तरदीद की। 3-4 साल में एक बार कहीं सैरो तफरी के लिए बाहर ले जाते हैं। यह हवेली एक पिंजरा है जिसमें हम जीती जागती लड़कियां कैद हैं। जो भी अंदरूनी आज़ादी मैसर है वो सिर्फ इस जिंदान को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि इसके कैदियों को भूले से भी फरार का ख्याल ना आए। फिजा ने तनफ्फुर से सर झटका। सबको उसकी बातें सुनकर झटका लगा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि फिजा इतनी मुतनफ्फिर भी हो सकती है। दरमियान में रखी प्लेट में सजी मोतिये की कलियां पंखे की हवा से बार बार बिखर जाती थीं। उन्हें संभालते संभालते हलकान हुई नैन ने प्लेट अपनी गोद में उलट दी। वो बहुत गौर से फिजा की बातें सुन रही थी। पता है फिजा, पहले मेरे ख्यालात भी तुम्हारे जैसे होते थे। हवेली और हमारे घर की रिवायात में बस 19-20 का फर्क ही तो है। मैं भी ऐसे ही दिल में कुर्ती रहती थी। कुछ अरसे पहले मैंने अखबार में दारुल अमान में रहने वाली लड़कियों के एहसासात और जज्बात और मसाइल के मुतालिक फीचर पढ़ा। मुझे पहली बार एहसास हुआ चार दीवारी और उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है। हम तो बेहद खुशकिस्मत हैं जो हमें यह तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कौन सी ऐसी नेमत है जो इस चार दीवारी के अंदर मैसर नहीं। हक़ ज़िंदगी, परवरिश, इज़्ज़त, तालीम, विरासत, नेज़ वो तमाम हुकूक जो इस्लाम ने औरतों को दिए हैं, हमें चार दीवारी के अंदर हासिल हैं। इसके बावजूद अगर हम मुतमईन ना हो और नाशुक्री करें तो ये वैसी ही नाशुक्री होगी जैसी बनी इसराइल ने मनो सलवा पर की थी। और वो इंतहाई जोश से बोल रही थी। अचानक सबको गर्दनों में झूलते दुपट्टे जल्दी जल्दी सीधे करते देखकर ठिठकी। उनकी नज़रों के ताक़ुब में गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो शाहजल चले आ रहे थे। अब बौखलाने की बारी उसकी थी। उनकी महफिल उनके कमरे के बाहर जमी थी और वो दरवाजे के ऐन सामने बैठी थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। गोद में भरे मोतियों की कलियां चौखट के बाहर बिखर गईं। शाहजल ने एक नज़र उसे और एक नज़र उन कलियों को देखा और लंबा डग भरकर उन्हें मसले बगैर अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे रह जाने वाली उनकी खुशबू महसूस करते हुए वो दिल की अबतर होती धड़कनें संभालने लगी। नैन और इफ्रा, तुम्हारी बातों ने एकदम से मेरे ख्यालात की काया तो नहीं पलटी, मगर दिल पर असर करते हुए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर किया है। फिजा टेप रिकॉर्डर बंद करके तार लपेटने लगी। बाकी सब भी उसे और इफ्रा को सराहते हुए इधर उधर बिखरे मैगजीन इकट्ठे करने लगे, मगर नैन तो जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। इंतहाई एहतराम से शाहजल के रास्ते में बिखरने वाली कलियां दुपट्टे में चुनते हुए उसकी आंखों में अकीदत और चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अगली सुबह उनकी रवानगी थी। फिजा, रानिया, दानिया, इफ्रा सब उदास थीं। उदास तो वो दोनों भी बहुत थीं। बड़ी दादी से भी खूब इसरार किया कि बहुत जल्द उनको लेकर उनकी तरफ चक्कर लगा लें। महनैन और महामहर कॉलेज से लौटी तो घर में गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। कॉरिडोर में छोटी चची उन्हें देखकर कहने लगी, दुरिया आई है, लाउंज में बैठी है, मिलती जाना। क्या दुरिया भी आई है? फुप्पो भी साथ हैं? माही ने इश्तियाक से पूछा। नहीं, आज सुबह की फ्लाइट से अकेली आई है। सरप्राइज देना चाह रही थी, इसलिए पहले से तला भी नहीं दी। फुप्पो की शादी खानदान से बाहर हुई थी। उनकी फैमिली बहुत रोशन ख्याल थी। दुरिया 2 साल पहले आला तालीम के लिए अपने चचा के पास बरतानिया गई थी। उसी माह उसकी वापसी हुई थी और पहली फुर्सत में वो यहाँ सबसे मिलने चली आई थी। वो दोनों उससे मिलने के लिए बहुत पुरजोश हो रही थी। आखिर को उनकी पहली फीमेल फॉरेन रिटर्न कज़न जो थी, लाउंज में दादी के पहलू में बैठी दुरिया सी ग्रीन जदीद तराश खराश के सूट में बहुत निखरी हुई लग रही थी। स्टेप कटिंग उसके गोल चेहरे पर बेहद भली लग रही थी। बिलाशुबा वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उससे मिलने के बाद वो जब तक कपड़े तब्दील करके आई, खाना लग चुका था। खाने के बाद दुरिया की फरमाइश पर सूखा ग्रीन टी बना लाई। ड्राइव वे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ग्लास वॉल के करीब बैठी नैन ने पर्दा हटाकर झांका। शाहजल ब्रीफ केस लिए बाहर निकल रहे थे। उसे हैरत हुई, उनकी वापसी का टाइम तो नहीं था। साथ में परेशानी भी हुई, कहीं तबीयत खराब ना हो। लगता है शाहजल आ गया है। मैंने फ़ोन करके बुलाया तो बच्चा परेशान हो गया, पर तुमने कहा था मत बताना, इसलिए बताया नहीं। नानू, आपने बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलकर सबको मुश्तरका सलाम करते हुए उनकी नज़र दुरिया पर पड़ी तो ठिठक गया। सरप्राइज! दुरिया ने खड़े होकर कंधे उचकाए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! उनकी हम उम्र कज़न होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी थी और यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत बेतकल्लुफ़ थे।
اب بھی شازل چینج کیے بغیر ہی ادھر ہی بیٹھ گئے. اچھے دوست سے لمبے عرصے بعد ملنے کی خوشی ان کے چہرے سے مترشح تھی. دریا کی آنکھوں کی چمک میں بھی اضافہ ہوا تھا. دونوں یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہاں کوئی تیسرا موجود ہی نہ ہو. عمر اور عزیر کے اسکول سے واپس آنے پر چچی ان کے پیچھے چلی گئیں. امی اور بڑی امی بھی اٹھ گئیں. دادو اپنے کمرے میں چلی گئیں. دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر نین اور ماہی کو اپنا وجود یہاں بے مصرف لگنے لگا. ان دونوں کی اتنی بے تکلفی وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھیں، مگر آج نہ جانے کیوں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا. لاؤنج کا دروازہ پار کرنے سے پہلے نین نے مڑ کر دیکھا. دونوں کسی بات پر کھلکھلاتے ہوئے بے حد شاد لگ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا. دل کو انہونی کے خدشات نے جیسے مٹھی میں جکڑ لیا تھا. دریا کیا آئی ہر طرف چھا گئی. ایک ماہ میں یہ عالم تھا کہ سب کی زبان پر دریا دریا تھا. کبھی وہ دادی کے سر پر تیل کی مالش کر رہی ہوتی تو کبھی موانیوں کے ساتھ کچن میں گھس کر نت نئے کھانے بنا کر سب کی داد سمیٹ رہی ہوتی. کبھی ماموں کے ساتھ بزنس اور کرنٹ افیئرز ڈسکس کیے جا رہے ہوتے تو فارغ ہوتے وقت میں زین کے ساتھ گیمز کھیلے جاتے. عمر اور عزیر جو پڑھائی میں تو اچھے تھے مگر ہوم ورک سے بدکتے تھے. دریا نے نہ جانے کیسا جادو کیا تھا. اسکول سے آتے ہی نوٹ بکس نکال کر دریا آپی کرنے لگتے. وہ بہت انٹلیکچوئل اور حرفن مولا تھی. سامنے والے کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر اسے ڈیل کرنے کا ہنر بخوبی جانتی تھی. اس نے نین اور ماہی سے بے تکلف ہونے کی بھی بہت کوشش کی مگر ہو نہیں پائی. اس کی آمد کے بعد مستقل چپ نین کے ہونٹوں پر آ ٹھہری تھی. وہ اس کی ہر بات کے جواب میں دھیمی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی رہتی تھی، جبکہ ماہی کو اس کے پاس بیٹھتے ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا. چازل کے تو کیا ہی کہنے تھے. وہ تو پہلے سے اس کے گرویدہ تھے. اس کے اصرار پر 3 دن آفس سے چھٹی کر کے سارا شہر گھما چکے تھے. اب بھی آفس سے آنے کے بعد کبھی لاؤنج میں محفل جم رہی ہوتی تھی تو کبھی اسٹڈی میں بیٹھ کر کتب ڈسکس کی جا رہی ہوتی تھی. گویا سوائے نین اور ماہی کے دریا کے آنے سے سبھی بہت خوش تھے. نین کو تو گویا مستقل چپ سی لگ گئی تھی، جبکہ ماہی نین کے سوا شازل کے قریب کسی کو برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، خواہ وہ دریا ہی کیوں نہ ہو. دریا اور شازل کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر دادی دور دور سے بلائیں لیتی نہ تھکتی تھیں. ایسے میں بڑی امی اور دادی کا مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں کا تبادلہ جہاں ماہی کو تپا دیتا وہی نین کو بولا دیتا. نین کی آنکھ کھلی، عجیب سی کسل بندی نے وجود کو باندھ رکھا تھا. گھڑی پر نظر پڑی تو ساری آلکس پسے پوش ڈال کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. یہ شازل کی شام کی چائے کا وقت تھا. وہ نہ جانے کیسے آج اتنی دیر سوتی رہ گئی. حلق میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے کچن کی طرف بھاگی. اپنے آپ کو کوستے ہوئے انتہائی توجہ سے چائے بنائی. سکھاں، اس نے کچن کے دروازے کے سامنے سے گزرتی سکھاں کو آواز دے کر روکا. وہ اندر چلی آئی. یہ چائے اوپر اسٹڈی میں دے آؤ. اس نے ہمیشہ کی طرح شازل کا نام لینے سے گریز کیا تھا. یہ چائے خود ہی پی لو، کیونکہ شازل بھیا کے لیے تو دریا آپ ہی چائے بنا کر بھی لے گئیں. اچھا. حلق میں چپتے کانٹے جیسے آنکھوں میں جا گھسے تھے. بے اختیار 2 آنسو گالوں پر لڑکتے چلے گئے. تم رو کیوں رہی ہو؟ سکھا نے انتہائی اچنبھے سے پوچھا. نہیں تو میں رو تھوڑی رہی ہوں، دراصل چائے کی بھاپ کی وجہ سے آنکھ میں پانی آ گیا. جلدی سے آنسو صاف کر کے وہ باہر چلی گئی اور پیچھے سکھا سوچتی رہ گئی، کیا چائے کی بھاپ بھی کسیلی ہوتی ہے؟ ماہی کمرے میں آئی تو نین حسب معمول اس وقت کھڑی کی کھڑی تھی. وہ بلا وجہ الماریاں کھنگالنے لگی. نین کی الماری کے نچلے خانے میں چاندی کا چھوٹا سا خوبصورت صندوق نما جیولری باکس رکھا تھا. دادی نے ایسے باکس دونوں کو تحفے میں دیے تھے. نین کے پاس جیولری نہ ہونے کے برابر تھی. اسے شوق ہی نہیں تھا. پھر اس نے کیا بھر رکھا ہے؟ ماہی نے متجسس ہو کر باکس کھولا. موتیے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی. اندر ڈھیر ساری موتیے کی کلیاں تھیں. ایک طرف پین اور دوسری طرف رومال بھی رکھا تھا. اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا. اس پر خون کے دھبے نہیں تھے. نین نے دھو کر اپنے پاس سنبھال لیا تھا. اس کی اس بے وقوفانہ حرکت پر تعصف سے سر ہلاتے ہوئے وہ بیڈ پر کونیوں کے بل لیٹ کر پاؤں جھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. اس کی آنکھیں عجیب خالی خالی سی تھیں. پتلی میں وسوسوں کا ناک کنڈی مارے بیٹھا تھا. خدشوں کے زہر نے گلابی چہرے پر زردیاں بکھیر رکھی تھیں. اس نے اس کے چہرے پر حسد یا جلن تلاشنی چاہی مگر شائبہ تک نہیں ملا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی. قدم اٹھا کر اس کے کندھے کے اوپر سے باہر جھانکا. شازل کے قریب ہی دریا بیٹھی تھی. درمیان میں میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا جس کی اسکرین پر نظریں جمائے دونوں کے لب متحرک تھے. دریا کے بال ہوا سے بار بار چہرے پر بکھر رہے تھے جسے کبھی وہ کانوں کے پیچھے اڑس لیتی تو کبھی ہاتھ سے سمیٹ کر اوپر کر دیتی جو پھر سے بکھر جاتے. لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے شازل نے کچھ کہا تھا. وہ کھلکھلا کر ہنس دی. شازل بھی مسکرانے لگے.
गुलाबी शाम के पर्दे पर ये मंजर इतना मुकम्मल था, माही से रहा ना गया। उसने हाथ बढ़ाकर पर्दे बराबर कर दिए। नैन ने कुछ कहे बगैर फिर से पर्दा से टिकाना चाहा। माही ने उसका हाथ झटक दिया। आज तुम मुझे बता ही दो नैन, इस तरह खुद को अजियत में मुब्तला करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? माही ने दुरुस्ती से पूछा। तुम कोई 18वीं सदी की हीरोइन नहीं हो, सो प्लीज डोंट एक्ट लाइक दिस। उसने कंधों से थामकर उसे आईने के सामने करते हुए उसके पुजमुर्दा अक्स की तरफ इशारा किया। वो बहुत गुस्से में थी। नैन से रहा ना गया तो वो भी फट पड़ी। तो बताओ क्या करूं? माही, समझने की कोशिश करो, उनसे मोहब्बत करती हूं मैं। उसने अपने दिल पर उंगली ठोंकी। ये एतराफ करते हुए उसकी आवाज धीमी होकर आंसुओं में बहने लगी थी। बेदर्दी से आंखें साफ करते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। क्या मैं जाकर उनसे मोहब्बत की भीख मांगूं, या फिर ओछी हरकतें करके खुद को उनकी नजरों में गिराऊं? पहले ही लाशऊरी तौर पर इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर चुकी हूं, न जाने क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में। लाख जब्त करने के बावजूद उसकी आंखें फिर से भर आईं। मगर नैन, दुरिया अभी भी तो है। कभी उनकी पसंदीदा डिश बना रही हैं, कभी उनके लिए चाय बनाकर ले जा रही हैं, तो कभी उनके कमरे की सेटिंग बदलवा रही हैं। मजाल है जो उन्हें घंटा भर भी अकेला छोड़ दें। वो उनकी बचपन की दोस्त है। वो एकदम से तो ये सब नहीं कर रही जो अजीब लगे। वो हमेशा से ऐसा करती हैं। बुरा तो हमें अब लगने लगा है। अगर मैं एकदम से ये सब करने लगूंगी तो सबके ज़हनों में सवाल और आंखों में शुबहात ना उभरेंगी। और शाहजल, वो भी इसे मेरा छिछोरपन ही गर्दानेंगे। मुझे नहीं करना ऐसा कुछ भी। तो ये बताओ क्या करोगी? बर्दाश्त कर लोगी उन्हें किसी और का होता देखकर? मैं दुआ करूंगी। उसने बगैर झिझके अपना पुराना जवाब दोहराया। दुआ से क्या होगा? माही बेड क्राउन से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। मन की मुराद पूरी होगी, नहीं तो मुझे सब्र आ जाएगा। मगर जो भी होगा मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उसके लहजे में इतना यकीन था, माही को अपनी बेचैनी कम होती हुई महसूस हुई। हाँ दुरिया, ये बताओ आपा कैसी हैं? अरसा हो गया उन्होंने तो चक्कर ही नहीं लगाया। हमने भी कई बार आने का इरादा किया, मगर हर बार कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती थी। दुरिया को लाउंज में अकेले देखकर अम्मी उसके पास आ बैठी। मामा बिल्कुल ठीक है मोमानी जान, आपको सबको बहुत याद करती हैं। आपको तो पता है उन्हें अकेले सफ़र करने की आदत नहीं है। मैं और तलाल तो हायर स्टडी के लिए बाहर थे। पापा की अपनी बिजनेस की मसरूफियात, ऐसे में वो चाहकर भी चक्कर न लगा सकी। मेरे साथ आने का उनका पूरा इरादा था, मगर ऐन वक्त पर ज़रूरी काम आन पड़ा। मगर बहुत जल्द पापा के हमरा चक्कर लगाएंगी वो। हाथ में पकड़ा मैगजीन एक तरफ रखकर वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। उसके होंठ हमा वक्त धीमी मुस्कुराहट के साल में रहते थे। उसकी यही खुश मिजाजी ही थी जो सामने वाले को उसका गिरविदा कर देती थी। नैन और माही कहाँ होती हैं मोमानी जान? नजर ही नहीं आती। दुरिया ने वैसे ही पूछ लिया। दोनों शायद किसी असाइनमेंट पर काम कर रही हैं। कॉलेज से आने के बाद कमरे में बंद हो जाती हैं। भाई दोनों लड़कियां मेरी तो समझ से बाहर हैं, खासकर नैनी। कहाँ तो पढ़ाई में नॉर्मल सी होती थी, हर वक्त ऊट पटांग हरकतें करने को तैयार, और अब देखो कितनी जिम्मेदार हो गई है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में पूरी क्लास में टॉप किया है। कुतर कुतर चलने वाली जबान पर तो ऐसी चुप लग गई है, आजकल तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरसना पड़ता है। कभी कभी तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मगर फिर सोचती हूँ ये तब्दीली की उम्र होती है। खासकर लड़कियों के मिजाज बहुत बदलते हैं इस उम्र में। शायद ये सब भी इसी तब्दीली का नतीजा है। उनके तफसील से बताने पर दुरिया भी सर हिलाने लगी। माही की हमा वक्त झुंझुलाहट और नैन की खामोशी को उसने बुरी तरह महसूस किया था। अम्मी, मेरी शर्ट के बटन तो लगा दे, मैंने कल ही शर्ट पहन कर जानी है। जैन हाथ में शर्ट लिए चला आया। वो बटन लगाने उठ गई तो वो दुरिया के साथ जम गया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? दुरिया ने उसके बैठते ही पूछा। ये तो मेरे प्रोफेसर को पता, या वालिद हुजूर को, जो हर महीने बाकायदगी से मेरी रिपोर्ट लेने कॉलेज आते हैं, जैसे मैं स्कूल बॉय हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि क्या बताऊं। अच्छा छोड़ें इस बोर्ड टॉपिक को, आइए गेम्स खेलते हैं। ओके। वो हर एक को उसकी उम्र और मिजाज के मुताबिक ट्रीट करती थी, इसलिए झट तैयार हो गई। जैन कंप्यूटर पर गेम सेट करने लगा। उजैर बॉल खेलता हुआ अंदर आया। बॉल दुरिया के पांव के पास आ रुकी। उसने मुस्कुराते हुए किक लगाकर उजैर की तरफ उछाली, मगर वो सीधी सामने वाले दरवाजे से जा टकराई। दरवाजा जरा सा खुल गया। अंदर नैन जायनमाज पर बैठी नजर आ रही थी। उसके हाथ दुआ के लिए उठे थे, आंसू सेले रवां की मानिंद बह रहे थे। चादर के अंदर उसका झटके खाता जिस्म देखकर लग रहा था जैसे उसे बाकायदा हिचकियां लगी हों। दुरिया को हैरत हुई। हेलो दुरिया, भी कहाँ गुम है आप? हाँ कहीं नहीं, बस
वो उठकर फ्लोर कुशन पर आ बैठी। फिर गेम के दौरान भी उसकी नजरें बार बार भटक कर दरवाजे में जा उटकती थीं। जहां का मंजर जू का तू था। जैन को उसका दोस्त बुलाने आया तो उसको छोड़कर जाना पड़ा। दुरिया जो नैन के पास जाने का सोच रही थी, शाजल के बुलाने पर सब कुछ भुलाकर उसके साथ ब्रिटिश कौंसिल की नई इमारत देखने चल दी। माह नैन नहा कर पाई बाग में चली आई। हल्की हल्की चलती हवा ने मौसम खुशगवार बना रखा था। उसे कदरे ठंड का एहसास हुआ। गर्मियां रुखसत हो रही थीं। आम का पेड़ वीरान हो चला था। पिछले साल दादी ने यहाँ ढेर सारे लीमों के पौधे लगवाए थे। उन पर फूल खिले थे। लीमों और गुलाबों की खुशबू ने हवा का दामन थाम रखा था। 2 सफ़ेद और एक सुर्ख भरपूर खिले गुलाब क्यारियों से नीचे पड़े थे। वो उठाकर कुर्सी पर आ बैठी। कुछ सोचकर सफ़ेद गुलाबों को अपनी छोटी छोटी बालियों में उड़स लिया और सुर्ख गुलाब की डंडी से कांटे निकालकर उसे भी गीले बालों में अटका दिया। जामन के दरख्त के पास 2 गुलहरियां खेल रही थीं। कभी घास पर लौटने लगती, कभी थोड़ा सा तने पर चढ़कर नीचे छलांग लगा देती। वो हाथ पर चेहरा टिकाकर दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगी। म्याऊं 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 बिल्ली की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसका इनहमाक टूट गया। उसने जल्दी से पांव ऊपर कर लिए। उसे नर्म नर्म बिल्लियों से हमेशा से न जाने क्यों बहुत डर लगता था। बिल्ली की मौजूदगी में पांव नीचे करने की उसे हिम्मत नहीं होती थी। पिछले गेट के नीचे से सिरक कर आने वाली सफ़ेद बिल्ली जो कॉलोनी में सारा दिन फिरती रहती थी, दीवार के साथ घिसट घिसट कर आगे बढ़ रही थी। उसकी खाल टांग से जरा ऊपर सुर्ख हो रही थी। नापसंदीदगी अपनी जगह, उसे तशवीश होने लगी। बिल्ली की आवाज़ में बहुत दर्द था। वो करलाती हुई पिछली गैलरी में चली गई जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। सदा की नर्म दिल नैन से रहा न गया और वो उसके पीछे चली आई। वो नीम तारीख राहदारी के आखिर में बैठी अपना जख्म देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। उसे देखते ही म्याऊं म्याऊं किया, जैसे मदद के लिए बुला रही हो। वो जरा आगे बढ़ी, मगर नीम तारीकी में बिल्ली की चमकती आंखें देखकर हिम्मत जवाब दे गई। वो उल्टे कदमों वापस दौड़ी ताकि किसी को बुला लाए। जैन घर पर नहीं था। माही सो रही थी। उसे उठाना बेकार था। वो बिल्ली है, कोई भूत तो नहीं जो मुझे खा जाएगी। हिम्मत कर नैन। अगर आज हिम्मत हार दी तो सारी जिंदगी ये बोझ जमीन पर धरा रहेगा। खुद को समझाते हुए वो पापा के कमरे से बैंडेज का सामान ले आई। किचन में जाकर दूध नीम गर्म करके छोटे प्याले में डाला। धड़कते दिल के साथ गैलरी में दाखिल हुए। हिम्मत करके दूध का प्याला उसके करीब रखकर खुद 2 जानू होकर बैठ गई। कॉटन हाथ में लिए वो वाज़े तौर पर कांप रही थी। बिल्ली के करीब पहुंचकर उसका हाथ आगे बढ़ने से इनकार कर देता। लाख कोशिश करने पर भी वो डर के मारे उसे छू नहीं पा रही थी। बिल्ली की आंखों में बेबसी, तकलीफ और अपनी बेबसी पर वो जोर जोर से रोने लगी। कुछ लम्हों बाद पीछे कदमों की आवाज़ उभरी तो चौंक कर पीछे देखा। गैलरी के आगाज पर शाजल खड़े हैरान नजरों से उसे देख रहे थे। यहाँ से गुजरते हुए वो रोने की आवाज़ सुनकर चले आए थे। यहाँ क्या कर रही हो? बिल्ली, उसने हिचकी ली। जख्मी है, इसकी बैंडेज करने आई हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? अचंभे से पूछा। मुझे, वो बताते हुए हिचकाई, बिल्लियों से बहुत डर लगता है, इसलिए बैंडेज नहीं कर पा रही। धीमी आवाज में शर्मिंदगी से एतराफ़ किया। लाओ, मैं कर देता हूँ। वो उसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गए और बिल्ली को उठाकर उसका जख्म साफ करने लगे। नैन चीजें पकड़ाकर उनकी मदद करने लगी। लो, ये तो हो गया। जख्म ज्यादा गहरा नहीं, 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। उन्होंने एहतियात से बिल्ली को प्याले के करीब रख दिया। वो दूध पीने लगी। देखो कितनी क्यूट है, और तुम इससे डर रही थी। बिल्लियां ना तो जहरीली होती हैं और ना ही ख्वामखा काटती हैं, इसलिए इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो जोर जोर से सर हिलाने लगी। सर में अटका फूल फिसलकर नीचे जा गिरा। चलो अब इसके रहने का ठिकाना भी किए देते हैं। न्यू करो, वो डब्बा ले आओ। नैन जल्दी से एक तरफ पड़े काठ कबाड़ में से बड़ा और गहरा लकड़ी का डब्बा ले आई। शाहजल ने उसे दीवार के साथ सीधा खड़ा करके अतराफ में ईंटें रखकर फिक्स कर दिया। नैन ने उधर ही पड़ी खाली बोरी झाड़ कर डब्बे में बिछा दी। झटपट बिल्ली का आरजी घर तैयार हो गया। यह आवारा बिल्ली थी, एक जगह टिकना नहीं जानती थी, इसलिए ठीक होकर यहाँ से चले ही जाना था। वो लोग उठने लगे तो बिल्ली आंखों में ममनूनियत लिए म्याऊं म्याऊं करके उनका शुक्रिया अदा करने लगी। नैन को टूट कर उस पर प्यार आया। शाहजल के समझाने पर उसका डर भी न जाने कहाँ खो गया था। तुम रोज आकर इसे दूध दे जाया करना, मैं पट्टी कर दिया करूंगा। हाथ धोते हुए उन्होंने हिदायत की। वो इस बात में सर हिलाकर अंदर जाने लगी। सुनो, उन्होंने पुकारा। वो पलटी। शाहजल हाथ में सुर्ख गुलाब लिए खड़े थे। वो अंगुश्ते बंधनदार रह गई। उन्होंने उसकी तरफ बढ़ाया। वो आंखों में हैरत और खुशी का जहां आबाद किए, कभी उन्हें
اور ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاب کو بس دیکھتی رہ گئی۔ دل نادان نے لمحہ بھر میں خوش فہمیوں کے تاج محل بنا ڈالے تھے۔ یہ تمہارا ہے نا؟ اپنے ازلی بے نیازانہ انداز میں پھول اسے پکڑا کر وہ اندر چلے گئے۔ کیا ہوا جو یہ گلاب میرا تھا؟ دیا تو شازل نے اپنے ہاتھوں سے ہے نا؟ یہ عام سا گلاب اس وجہ سے اس کے لیے بہت قیمتی ہو گیا تھا۔ انتہائی احترام سے پھول کو آنکھوں سے لگا کر ہاتھوں کے پیالے میں سنبھال لیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت اور چہرے پر محبت ہی محبت پھیلی تھی۔ ٹیرس پر کھڑی دنیا نے یہ سب بہت غور سے دیکھا تھا۔ زندگی کی گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں تھی جب ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دادی کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رات کو عشاء کے بعد حسب معمول سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک دل میں ناقابل برداشت درد اٹھا۔ وہ گرنے کو تھیں کہ بیٹوں نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ فوراً ایمبولینس منگوا کر انہیں اسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ بیٹوں نے ساری رات آئی سی یو کے باہر چکراتے گزار دی۔ گھر میں سب نیند سے بے نیاز دعاؤں میں مصروف رہے۔ 2 روز نزدیک کے جن جن رشتہ داروں کو اطلاع ملی سب دوڑے چلے آئے۔ دادی کا وجود محبتوں سے گندھا تھا۔ یہ ان کی دی ہوئی بے پایاں محبت ہی تھی جو سب کو یوں بے چین کیے ہوئے تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوش قسمت تھی جو اس پرفریب دور میں بھی ان کی محبتوں کی قدر کی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ بہت بہتر تھیں مگر کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتیں۔ بڑی دادی بھی کئی دن رہ کر گئی تھیں۔ پھپھو اور پھپھا آئے تھے۔ پھپھا تو ہفتے بعد بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے جبکہ پھپھو رک گئی تھیں۔ بیٹے بیٹی بہوؤں پوتے پوتیوں نواسی نے مل کر ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ مہینے بھر میں پہلے جیسی بھلی چنگی ہو گئی تھیں۔ کل دریا لوگوں کی واپسی تھی۔ دادی نے کچھ سوچ کر بڑی بہو کو بلوایا۔ وہ اس وقت اکیلی تھیں۔ ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ انہیں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر بولی، اماں کوئی خاص بات ہے کیا؟ حیران سی وہ ان کے قریب آ بیٹھیں۔ بہت ہی خاص بہو، دراصل میں شازل کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے پڑھائی مکمل کر چکا ہے، کاروبار میں بھی قدم جما لیے ہیں۔ اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ زندگی کا کیا بھروسہ، میں آج ہوں کل نہیں۔ بڑی خواہش ہے میری، اور کچھ نہیں تو مرنے سے پہلے پوتوں کی دلہن ہی دیکھ لوں۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں اماں؟ اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے۔ آپ کی دعائیں سدا اس گھر کو یوں ہی آباد رکھیں۔ میں تو خود بھی چاہتی ہوں جلد از جلد گھر میں بہو آئے۔ حسنہ کل واپس جا رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی آج شازل سے بات کر کے اس کے کانوں میں دریا اور شازل کے رشتے کی بات ڈال دوں۔ پھر جیسے ہی آپ سفر کے قابل ہوں گی ہم سب باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے اور ساتھ ہی رسم بھی کرتے آئیں گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انہوں نے ان کا ہاتھ تھپتھپایا۔ وہ سارا پروگرام طے کیے بیٹھی تھیں۔ اٹھنے لگیں تو دادی نے اپنا نحیف ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ کر انہیں روکا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اماں؟ کھل کر بتائیے نا۔ انہیں متذبذب دیکھ کر انہوں نے اصرار کیا۔ ہاں وہ کیا ہے کہ رات میں شازل کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ ماہی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پتہ ہے اس کے جو دل میں ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہے۔ کہنے لگی میں نے تو بھابھی کے روپ میں ہمیشہ نین کو ہی دیکھا ہے، اس کے سوا کسی کو بھابھی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی آپ کچھ ایسا سوچیں۔ دادی کافی الجھی ہوئی تھیں۔ دراصل اماں دونوں بچپن سے ساتھ رہی ہیں، ایک جان دو قالب ہیں، اسی لیے مائی نے ایسا سوچ لیا ہوگا، ورنہ نین تو شازل سے بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے ماہی کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ دادی نے ہنکارا بھرا۔ وہ شاید نین اور دریا کے درمیان الجھ سی گئی تھیں۔ دونوں ہی انہیں عزیز تھیں۔ اماں میرے لیے تو دریا اور نین ایک برابر ہیں، دونوں ہی اپنی بچیاں ہیں۔ زندگی شازل کو گزارنی ہے تو کیوں نہ فیصلہ بھی اس پر چھوڑ دیں، اس طرح ہم بھی مطمئن رہیں گے اور شازل کی مرضی کے آگے ماہی بھی کوئی اعتراض نہ کر سکے گی۔ انہوں نے سادہ سا حل نکالا تو دادی بھی مطمئن ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ شازل اور دریا کی انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہوئے سبھی اس کا فیصلہ جانتے تھے۔ یہ پوچھنا تو بس رسمن ہی تھا۔ اماں آپ کی دوائیوں کا ٹائم ہونے والا ہے، پہلے سوپ پی لیجئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ منجلی بہو سوپ لیے چلی آئی۔ یہ رکھ کر تم بھی میرے پاس آ بیٹھو۔ ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تپائی پر رکھتے ہوئے انہیں قریب بٹھا لیا۔ اب جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں بہت تحمل سے سننا، اسے میرا حکم نہیں صرف اور صرف مشورہ سمجھنا۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہوئیں۔ دونوں بہوؤں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کہیے نا اماں، دونوں نے اصرار کیا۔ دراصل میں ماہی اور زین کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ماہی اور زین؟ دونوں نے بیک وقت اچنبھے سے پوچھا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیں۔ ارے اماں یہ بات ہمیں نہیں، بچوں کا تحمل سے سننا چاہیے۔ زندگی بچوں کو گزارنی ہے، پہلے ان کی رضامندی لو، کوئی زبردستی مت کرنا، کیونکہ زبردستی کے رشتے کچے دھاگے کی مانند ہوتے ہیں۔ حالات کا ایک ہی جھٹکا انہیں توڑنے کو کافی ہوتا ہے۔
وہ آج کل کے بچے ہیں اماں، کوئی زبردستی ہونے دیں گے؟ آپ بے فکر رہیں، بڑی بہو نے یقین دلایا۔ سوپ پی کر دواؤں کے زیر اثر سوتے ہوئے وہ واقعی بے فکر تھیں۔ لاؤنج کے ایک سرے پر ماہی اور عزیر پارٹنر بنے موجود تھے، دوسرے سرے پر زین عمیر کو لیے بیٹھا تھا۔ لاؤنج میں ہر طرف کاغذ ہی کاغذ بکھرے تھے، دونوں کاغذ کے ڈرون تیار کر کے ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ نتیجتاً سارا لاؤنج کاغذ کے جہازوں سے سجا تھا۔ ماہی، زین، بابا تم دونوں کو، سکھاں جو دور سے کچھ کہتے ہوئے آ رہی تھی۔ لاؤنج کی حالت زار دیکھ کر صدمے سے اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ میں نے کچھ دیر پہلے یہاں کی صفائی کی تھی، اب لاؤنج کو دیکھ کر لگ رہا ہے کبھی اس کی صفائی ہوئی ہی نہ ہو۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پھنکاری۔ نہیں لگ رہا تو کیا ہوا، ہم ان بکھرے کاغذوں پر لکھ دیتے ہیں محترمہ سکھا صاحبہ نے کچھ دیر پہلے یہاں کی صفائی کی تھی۔ آپ تو چپ ہی رہو زین بابا، ماہی سچ کہتی ہے، پتہ نہیں کیسے میڈیکل کالج میں پہنچ گئے۔ آپ کو تو اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے ڈنگر ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، کہنے سے خود کو بمشکل روکا۔ ہاں آپ کو تو، بتاؤ ذرا، کیا آپ کو تو؟ اس نے زین کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا، اس کا تیش میں آنا یقینی تھا۔ آپ کو تو، آپ کو امی بلا رہی ہیں، اور ماہی تم کو بھی تمہاری امی بلا رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے بات پلٹی۔ دونوں کے والدین کے کمرے آمنے سامنے تھے، دونوں نے بیک وقت دروازوں پر دستک دی۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ زین امی کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، دوسری طرف بڑی امی نے ماہی کے اندر آنے پر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ زین، اب جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں اسے بہت غور اور تحمل سے سننا۔ امی نے بات کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ اس بات کو ہر پہلو سے سوچنا، پھر ہی کوئی جواب دینا۔ اب بتا بھی دے امی، سسپینس نہ پھیلائیں۔ انہوں نے ایک طویل سانس لے کر خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ زین، تمہاری دادی چاہتی ہیں کہ تمہاری شادی ماہی سے ہو۔ ادھر بڑی امی ماہی سے کہہ رہی تھیں، ماہی تمہاری دادی کو بڑا ارمان ہے کہ تم سدا اس گھر میں رہو، ان کی خواہش ہے کہ تمہاری نسبت زین سے طے کر دی جائے۔ کیا؟ مختلف الفاظ میں ایک ہی بات سننے کے بعد دونوں کی چیخ بے ساختہ تھی۔ دیکھو، کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ تمہاری دادی کی خواہش ہے، امی نے کہا۔ تمہارے انکار سے انہیں بہت افسوس ہوگا، بڑی امی بولی۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، دونوں کو یقین دلایا گیا۔ زین اور میں؟ نو، نیور۔ وہ تو سنتے ہی مجھ سے بڑی چیخ مارے گا۔ ماہی سے جب یہ بات کی جائے گی تو وہ تو سارا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ ماہی ڈیئر، بی کول، انکار تو زین نے کرنا ہی کرنا ہے، تم کیوں خواہ دادی کی نظروں میں بری بنو؟ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے خود کو سمجھایا۔ ماہی کون سا راضی ہوگی، پھر میں انکار کر کے کیوں سب کی نظروں میں گروں؟ ادھر زین نے سوچا، شکر الحمدللہ، میرے بڑے ابھی حیات ہیں اور مجھ سے زیادہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ماہی نے گردن جھکائی۔ اس کی فرما برداری نے بڑی امی کی آنکھیں نم کر دیں۔ مجھے تم پر فخر ہے میری جان، انہوں نے جھٹ اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور دادی کو بتانے چل دیں۔ ادھر زین اپنی ازلی شوخی لہجے میں سجائے کہہ رہا تھا، امی میں ایک مشرقی لڑکا ہوں اور مشرقی لڑکے ایسے معاملات میں بولا نہیں کرتے، جو آپ بڑوں کا فیصلہ ہوگا وہی میری خوشی ہوگی۔ جیو میرے لال، تم نے تو مشرقی لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بھی دادی کی طرف چلی گئیں۔ دادی کے سامنے ماہی کو ڈی گریڈ ہوتا دیکھنے کے لیے زین بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ ایسی ہی سوچ ماہی کو بھی دادی کے کمرے میں کھینچ لائی۔ دروازے پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھرپور طریقے سے مسکرائے۔ اندر کمرے میں دادی کو اپنے اپنے بچوں کی فرما برداری کے بارے میں بتاتے ہوئے دونوں کی مائیں کھلی پڑ رہی تھیں۔ ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھ کر دادی کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ وہاں بیٹھی نین انگشتے بدن نہ تھی۔ جگ جگ جیو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اپنے ایک طرف زین اور دوسری طرف ماہی کو بٹھا کر گلے لگاتے ہوئے انہوں نے دعا دی۔ دونوں یوں اچھلے جیسے بچھو نے ڈک مارا ہو، ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں واقعی دونوں برے پھنسے تھے۔ اب پچھتانا بیکار تھا۔ حیرت و بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ماہی تو اچھی خاصی خوبصورت ہے، حیرت ہے مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا۔ ویسے یہ زین اتنا برا بھی نہیں، اچھا خاصا ہینڈسم ہے۔ دونوں کی نظروں کے زاویے بدلے۔ زین کی آنکھوں میں گھر کرتی محبت نے جہاں ماہی کی نظریں جھکا دیں، وہیں اس کے ہونٹوں پر آتی شرمی کی مسکراہٹ نے زین کے شکوے دور کر دیے، جبکہ سامنے بیٹھی نین نظروں کے اس ڈرامائی طلسم کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سکھاں، شاہزل آفس سے آ گیا؟ بڑی امی نے ٹرے جھلا کر سیڑھیاں اترتی سکھاں سے پوچھا۔ جی وہ تو کب کے آ گئے، دریا آپی کے ساتھ اسٹڈی میں بیٹھے ہیں، ابھی انہیں چائے دے کر آ رہی ہوں۔ آپ کے لیے بھی لاؤں؟ حسنہ نے پی لی؟
انہوں نے نن کے متعلق پوچھا۔ نہیں، یوں کرو 2 کپ امی کے کمرے میں لے آؤ، میں ادھر ہی جا رہی ہوں۔ حسنہ پیکنگ میں مصروف تھی، کل صبح کی فلائٹ سے ان کی واپسی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیں، پھر دونوں کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ چائے بھی انہی باتوں کے درمیان پی گئی۔ اچانک انہیں خیال آیا، اچھا موقع ہے، کیوں نہ دنیا کی بات کر لی جائے۔ شاہزل سے پوچھنا تو محض رسمی کارروائی ہے، اس نے کون سا انکار کرنا ہے۔ ابھی وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھیں کہ حسنہ کے شوہر کا فون آ گیا۔ وہ معذرت کر کے ادھر مصروف ہو گئیں۔ چلو میں شاہزل سے بات کر ہی لوں، یہ سوچ کر وہ بھی اٹھ گئیں۔ لاؤنج میں نین ماہی کو گھیرے سکھاں کے ساتھ مل کر اس کا ناک میں دم کیے ہوئے تھی۔ کاش میرے 2 بیٹے ہوتے، کھلکھلاتی نین کو دیکھ کر بے ساختہ دل میں خواہش ابھری تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا، شاہزل کھڑکی میں کھڑا تھا، جبکہ دریا ٹیبل کے قریب بیٹھی پیپر ویٹ سے کھیل رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، تم کہاں چل دیں؟ نہیں ممانی جان، بس شاہزل سے کچھ خاص بات کرنی تھی، کر لی۔ آپ بیٹھیں، میں جا کر پیکنگ میں امی کی مدد کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ امی آپ اوپر کیوں آئیں؟ مجھے نیچے بلا لیا ہوتا۔ شاہزل گھٹنے ٹیک کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ دراصل مجھے تم سے خاص بات کرنی تھی۔ انہوں نے خاص پر زور دیا۔ ارے واہ، ایک خاص بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی تھی۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولا۔ لگتا ہے آج بہت خاص دن ہے جو سب کو خاص خاص باتیں کرنی ہیں۔ چلو کہو، پہلے آپ خود چل کر آئی ہیں، اس لیے پہلا حق آپ کا ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ یہ بتاؤ شادی کے کیا ارادے ہیں؟ وہ براہ راست موضوع پر آئیں۔ بہت نیک، وہ خوش دلی سے بولا۔ خوب، تمہاری دادی نے تمہارے لیے 2 پروپوزل بھیجے ہیں، دریا اور مانین۔ انہوں نے رک کر بغور اسے دیکھا۔ دونوں ہی اتنی خوبصورت اور خوبصیرت ہیں کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا آسان نہیں، مگر دل کا ووٹ سب سے بھاری ہوتا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ تمہیں انتخاب میں مشکل پیش آئے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے تو وہ بھی ہنس دیا۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، دل کے ووٹ کے ہوتے ہوئے مجھے واقعی انتخاب میں مشکل نہیں۔ ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ اب انہیں اپنی خاص بات بتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نیچے اتر کر حسنہ کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ بہت مطمئن اور خوش تھیں۔ شاہزل نیم تاریک کمرے میں بڑی میٹھی نیند سوئے تھے۔ مسز شاہزل نے اندر آ کر ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور ایک نظر اپنے ڈیشنگ ہسبینڈ پر ڈال کر آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے سمیٹ لیے۔ کمرہ نرم کرنوں سے بھر گیا۔ شاہزل نے ذرا سا کسمسا کر کشن منہ پر لیتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ وہ پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چوڑیاں کلائیوں میں سجانے لگی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے شاہزل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ قدرے جھک کر ان کے منہ پر سے کشن ہٹایا اور اپنی کلائی ان کے کان کے پاس جھنکارنے لگی۔ چوڑیوں کی سریلی کھنک نے نیند کا طلسم توڑ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ پیچھے ٹکا کر اٹھ بیٹھے۔ صبح بخیر، وہ مسکرائی، پلٹنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی کے پاس لے آئے۔ پٹ کھولے، گلابوں کی مہک نے پل بھر میں کمرہ تازہ کر دیا۔ انہوں نے جھک کر ٹیرس پر رکھے گملے سے پھول توڑا اور اس کے بالوں میں سجا دیا۔ گلاب کی ساری لالی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ شادی کے بعد شاہزل اتنے کیئرنگ اور رومانٹک ثابت ہوں گے، یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہونے کو آئے تھے، مگر نہ شاہزل کے پیار میں کوئی کمی آئی تھی اور نہ ہی اس کی شرماہٹوں میں۔ بقول ماہی دونوں آج بھی نیو کپل لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ماہی ان کے بیٹے شاہنور کو لیے کھڑی تھی، جو زور و شور سے گلا پھاڑے رو رہا تھا۔ لو سنبھالو اپنے راج دلارے کو، نینو ماما کی رٹ لگا رکھی ہے۔ نین نے جیسے ہی چمکاتے ہوئے نور کو اپنی گود میں سمیٹا، وہ یوں چپ ہو گیا جیسے چابی ختم ہونے پر کھلونا۔ دیکھ لیں بھیا اپنے ثبوت کے کرتوت، میں اٹھا لوں تو محترم کا الارم شروع ہو جاتا ہے اور نین کی گود میں جا کر یوں ہو جاتا ہے جیسے رونا آتا ہی نہیں۔ وہ اچھی خاصی جلی بیٹھی تھی۔ بھائی بچے تو پیار کا لمس پہچانتے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شاہزل نے قدرے شرارت سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے اور نور کو نین کی گود سے لے لیا۔ وہ جیسے ہی ان کی گود میں آیا، اس کا بھونپو پھر بچنا شروع ہو گیا۔ ماہی نے شاہزل اور شاہزل نے ماہی کی طرف دیکھا۔ ماہی کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ بچے واقعی پیار کا لمس پہچانتے ہیں، چنانچہ اسے اپنی زوجہ محترمہ کو دیجیے اور نیچے تشریف لائیے، ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ باپ کے ساتھ بدماشی؟ شاہزل نور کے گال پر نرمی سے چٹکی لے کر چینج کرنے چلے گئے۔ نین ٹھیک اسی جگہ نور کے گال پر شاہزل نے ہاتھ لگایا تھا۔ آنکھوں میں عقیدت اور چہرے پر محبت ہی محبت سجائے پیار کرنے لگی۔ دل رب رحمان و رحیم کے شکر سے لبریز تھا، جس نے زندگی کی کوئی خواہش تشنا نہیں رہنے دی تھی۔ اس کے دل سے نکلی دعاؤں کو قبولیت بخش کر اس کی سوچ اور طلب سے بھی زیادہ نوازا تھا۔
آپ سب مہنین کو میری بہو کی جگہ دیکھ کر ضرور حیران ہوں گے، بلکہ حیرت سے زیادہ الجھن میں ہوں گے۔ چلیے، میں شاذل حسنین آپ کی حیرت و الجھن دور کیے دیتا ہوں۔ یہاں اسٹڈی میں قدرے گھٹن ہے۔ میں پہلے کھڑکی کھول دوں۔ آج آسمان پر پھر سے بادل چھائے ہیں، پیڑ پودے ساکت، کہیں ان کی ہلکی سی جنبش بادلوں کو اڑا نہ لے جائے۔ پیاسی زمین لب وا کیے منتظر ہے۔ میرا یہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے، نہیں تو منظر کشی میں بہت وقت لگا دوں گا۔ ہاں، تو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہیں پڑھا تھا، عورت اپنی طرف اٹھنے والی نظر کے رنگ فوراً پہچان لیتی ہے، مگر مرد کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا۔ وہ اپنی طرف اٹھتی نظر تو کیا، جھکی نظر تک کے تیور پہچان لیتا ہے۔ ماہنین کے دل کی چوری بھی میں نے تبھی پکڑ لی تھی جب شاید وہ اپنے دل کا راز اپنے سائے تک سے بھی چھپاتی پھرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب چھوٹے چاچو کے ہمراہ سب اسلام آباد گئے تھے، ماہنین بیمار تھی، اس لیے وہ گھر پر تھی، میں لاہور گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تب پہلی بار پائیں باغ میں نے اس کی نظروں کے بدلتے رنگ محسوس کیے۔ روتی آنکھوں سے مسکراتی لڑکی، مجھے غصہ آیا تھا اس پر۔ پھر ماہی کے ساتھ مل کر مجھے امپریس کرنے کی بے وقوفانہ کوشش نے مجھے اپنے اندازے کی درستی کا یقین دلایا۔ میرے نزدیک یہ سب ٹین ایج کی نادانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر میں نے اسے دعاؤں میں اللہ سے خود کو مانگتے دیکھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ یہ ٹین ایج کی نادانی سے بڑھ کر کچھ ہے۔ پھر اس نے ایک دم سے میرا سامنا کرنا کم کر دیا، مگر میں جب بھی باہر آ کر بیٹھتا، دو آنکھیں مسلسل میرے تعاقب میں رہتی۔ میں خواہ 5 گھنٹے بیٹھتا یا 5 منٹ، پہلے تو مجھے بے حد الجھن ہوئی۔ ان نظروں کی بے خودی سے میں گھبرا جاتا تھا۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے میں ان نظروں کا عادی ہوتا چلا گیا۔ ان میں اتنی عقیدت ہوتی کہ اپنا آپ معتبر لگنے لگتا، خواہ گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، ان آنکھوں میں صدا محبت کا موسم رہتا تھا۔ پھر میں لاشعوری طور پر ان نظروں کا منتظر رہنے لگا۔ یہ شادی اس کی دعاؤں کا اعجاز تھا۔ میں جو خود کو ناقابل تسخیر گردانتا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کی نظروں نے مجھے تسخیر کر لیا۔ اس دوران اس نے خود کو اس طرح میری پسند کے سانچے میں ڈھالا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ مجھے لمبے بال پسند تھے، اس کے کندھوں پر پڑے رہنے والے بال کمر پر جھولنے لگے۔ مجھے گلاب کی خوشبو بہت پسند تھی۔ میرے کمرے کی ونڈو کے باہر ٹیرس پر ہر طرف گلاب کے گملے سج گئے۔ آفس سے واپس آتے ہی میرے ٹیسٹ کے عین مطابق گرما گرم چائے کا بھاپ اڑاتا کپ میرا منتظر ہوتا، جس کے ہر گھونٹ میں رچا محبت کا ذائقہ مجھے بخوبی محسوس ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے میرے فیوریٹ سبجیکٹ تک رکھ لیے، اور یہ سب کچھ اس نے مجھے دکھایا یا جتایا نہیں۔ اس کی معصوم خودداری نے اس کی قدر و منزلت میرے دل میں بڑھا دی تھی۔ مجھے سامنے پاتے ہی وہ جس طرح سے بے خود ہو جاتی، اس کی بے خودی کے سامنے بھلا میں کب ٹک سکتا تھا؟ میرے دل کا کورا کاغذ اس کی شدتوں اور عقیدت کے سامنے آ کر کب تک کورا رہتا؟ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ سچ کہتے ہیں، شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو چلی تھی، شاید اس لیے کہ عقل یہ بات ماننے میں تأمل کا شکار تھی، مگر پھر جس طرح محبت کا بار اٹھا کر چور ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پر بلک بلک کر روتے ہوئے اس نے اپنا آپ ہارا، مجھے جیت لیا۔ اس کے آنسوؤں نے میرے دماغ میں چھپے شاید کو بہا ڈالا، اور پہلی بار دل و دماغ کی تمام تر رضامندی سے میں نے خود سے اعتراف کیا، مجھے واقعی ماہنین سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر دنیا چلی آئی، میرے بچپن کی ساتھی، بہترین دوست اور بہن جی۔ ہاں بہن، ماہی مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک بہن کی کمی دنیا سے پوری کی۔ میری اور اس کی بے تکلفی سے سبھی غلط فہمی کا شکار تھے، اور نین بھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اتنا خالی پن در آتا، مجھے لگتا کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس خلا کو بھر نہیں پائیں گی۔ ایسے میں اپنی محبت سے اس خالی پن کو سجانے کی خواہش شدت سے ابھرتی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں نے اپنی اس خواہش کو کبھی عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا، بے نیازی کے قول میں خود کو کیوں قید رکھا۔ بڑوں کے درمیان پکنے والی کھچڑی سے بے خبر دریا مجھ سے یہی خاص بات کرنے اس دن آئی تھی۔ شاذل، تمہیں پتہ ہے کوئی بہت شدت سے تمہیں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہے۔ تم کسی کی آنکھوں میں نور بن کر سجے ہو، کسی کے دل میں تمہارے لیے اتنی عقیدت ہے کہ تمہارا سایہ بھی جس چیز پر پڑ جائے وہ اس کے لیے محترم ہو جاتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں سکون سے بولا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ تم جانتے ہو؟ یعنی ادھر بھی معاملہ گڑبڑ ہے؟ کیا کروں، ایسی شدت، ایسی محبت و عقیدت دل کو خود بخود پگھلا کر معاملہ گڑبڑ کر ہی دیتی ہے۔ تو پھر اتنی بے نیازی کیوں؟ حیرت سے اس کی آواز مترشح تھی۔ تو کیا کروں، اسے ڈیٹ پر لے کر جاؤں، لو لیٹر لکھوں یا گانے گاؤں؟ میرے لہجے میں مزاح کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔
वो उलझ सी गई थी। देखो दुर्या, मैं हर काम ज़ाब्ते और तरीके से करने का आदी हूँ। मोहब्बत करना इख्तियारी फ़ेल नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर इज़हार मोहब्बत तो इख्तियारी फ़ेल है ना। तुम ही बताओ, आखिर किस रिश्ते से मैं इज़हार करूँ? उसकी चाहतों को सराहूँ। बेशक वो मेरी कज़न है, सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत है। मगर क्या इस रिश्ते से मैं सारी दुनिया के सामने उससे इज़हार मोहब्बत कर सकता हूँ? मेरे पूछने पर वो खामोश रही। नहीं ना? तो खुद सोचो, जो काम सबके सामने करना नाजायज़ है, वो छुपकर करना जायज़ किस तरह हो सकता है? छुपकर मोहब्बतों का इज़हार नहीं करते, फ्लर्ट किया जाता है। वो मेरी कज़न है, मेरे घर की इज़्ज़त, मैं किस तरह इस इज़्ज़त को दाँव पर लगा सकता हूँ? इसलिए पहले मैं उसे अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ और फिर बहुत ही जायज़ और बाइज़्ज़त तरीके से उसे अपना दिल दिखाना चाहता हूँ, जिसमें उसकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, ताकि वो मेरी मोहब्बत पर बरमला फ़ख्र कर सके। शाहज़ल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी सोच तुम्हारी तरह बहुत शानदार और खूबसूरत है। यकीन करो, अगर यही बात आज की यूथ समझ ले, तो कभी मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत की तज़लील न करती फिरे। अभी यही बातें हो रही थी कि अम्मी चली आईं। जो बात मैं एक अरसे से उनसे करना चाह रहा था, वो उन्होंने खुद पूछ कर मेरी मुश्किल आसान कर दी। जहाँ तक दुनिया का सवाल है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आज तक उसे दोस्त से ज़्यादा बहन समझा। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इसी नाते से थी। उसने हमेशा मुझे भाइयों का सामान दिया। मैंने अम्मी की गलतफहमी दूर करने के साथ साथ उन्हें इस बात के लिए भी तैयार किया कि वो फुप्पो को दुनिया के लिए आने वाला उसके क्लास फेलो का रिश्ता कबूल करने पर राज़ी करें, क्योंकि दुनिया लाख बोल सही, ये बात कभी बड़ों से नहीं कह सकती थी। ऐसे में एक दोस्त और भाई की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बिन कहे उसकी मुश्किल हल करूं। खैर, मुख्तसर बताए देता हूँ, माहनैन की ग्रेजुएशन करते ही हमारी शादी हो गई, जबकि माही और जैन को भी निकाह के बंधन में बांध दिया गया। उनकी नोक झोंक आज भी जारी है। हाँ, मगर अंदाज बदल चुका है। फुप्पो ने भी थोड़े तामुल के बाद दुनिया की क्लास फेलो का रिश्ता कबूल कर लिया। पिछले साल उसकी भी शादी हो गई है। हमारी शादी के बाद जहाँ मेरी मोहब्बत ने माहनैन की आंखों की चमक और चेहरे की लाली में इजाफा किया, वहीं उसकी मोहब्बत ने मुझे मोहब्बतों के नए मायनों से रोशनास कराया। अच्छी बीवी कैसे जिंदगी की बेहतरीन मता होती है। महानैन की संगत ने ये रम्ज मुझे अच्छी तरह समझा दिया है। शादी के बाद वो बहुत अच्छी बीवी साबित होने के साथ साथ बेहतरीन बहू भी साबित हुई है। घर की बड़ी बहू की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाते देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि चंद साल पहले ये लड़की कैरियों के पकोड़े बनाती और सारे घर में कुदकड़े लगाती फिरती थी। नेज शाहनूर की आमद ने हमारी जिंदगी मुकम्मल कर दी है। शाजल, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से नीचे आइए, आपका इंतजार हो रहा है। बाहर से महानैन की आवाज आ रही है। मुझे चलना चाहिए। अपनी प्यारी बीवी को इंतजार की जहमत देना मुझे गवारा नहीं। मगर हाँ, एक बात बताऊं, ये 4 दिन की जिंदगी बहुत ज्यादा है। अब ये हमारे कौलो फेल पर मुनहसर है कि इसे मोहब्बतों से सजाकर इस तरह खूबसूरत बना दें या नफरतों से इतना बदसूरत कर दें कि लोग इससे फरार की राहें तलाशने लगें। खत्म शुद। जी तो हुई यहाँ एक ज़बरदस्त पैगाम के साथ कहानी ख़त्म। और कितनी ज़बरदस्त कहानी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के। रिमशा खालिद की मैंने पहली दफ़ा कोई कहानी पढ़ी है और हैरत अंगेज़ तौर पे ये बहुत मज़े की है। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतनी मज़े की होगी लेकिन बहुत ज़बरदस्त लिखी गई और अल्फाज और कहानी और हर चीज़ बहुत मज़े की थी। तो बस कहानी तो आपने सुन ली और आपको यकीन भी हो गया होगा कि कितनी मज़े की है। तो अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।